بھی کسی بات پر پریشان ہے، تم فکر نہ کرو، ٹھیک ہو جائے گی، میں اس سے بات کروں گی۔ زویلا چچی دونوں لڑکیوں کو جانے کا اشارہ کرتی ہوئی نرمی سے دیان سے بولی، جس کے چہرے پر ابھی سختی چھائی ہوئی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، میں جانتا ہوں اچھے سے اس کو دماغ ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے بس اس کا۔ دیان ان کی طرف دیکھتا ہوا ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بولا، جبکہ زویلا چچی ابھی ششو پنج میں پڑ گئی کہ شاید اب دیان تحریم کو کچھ کہے۔ تم اسے ڈانٹنا بالکل بھی نہیں، وہ بھی بچی ہے۔ زویلا چچی اس کی حمایت کرتی ہوئی التجا کرنے لگی تو دیان ہلکا سا ہنس دیا۔ آپ کو لگتا ہے میں اس کو ڈانٹ پلاؤں گا؟ کچھ اپنے انداز بھی ہوتے ہیں ہمارے سمجھانے کے، بس وہی اپنائیں گے ہم۔ دیان کچھ معنی خیزی سے مسکرایا تو چچی کو کچھ تھوڑا حوصلہ ملا کہ معاملہ بگڑے گا نہیں۔ آپ جائیں، اس سے ذرا تفصیل سے ملاقات کرنے کا وقت بھی آ چکا ہے اب۔ وہ دروازے سے نظریں جماتا ہوا بولا تو وہ سر ہلاتی ہوئی نیچے چلی گئیں۔ اب ہاتھ لگو ذرا، میں بتاتا ہوں پھر میری مرضی ہے یا نہیں شادی میں۔ تحریم کا ناراض چہرہ آنکھوں میں سمایا تو دل میں سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کو جانے کون سا پہر تھا جب تحریم کا دروازہ نوک ہوا۔ ایک بار دستک وہ ایسے ہی سوئی رہی، دو تین بار دستک ہونے پر بھی اس کو اتنا ہوش نہ آیا، پھر اچانک ہی موبائل پر کال آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کال ریسیو کرتی موبائل بجتے بند ہو چکا تھا۔ موبائل کی ہی رنگ ٹون سے اس کی نیند میں خلل پڑا تو نیند سے بھری خمار زدہ آنکھیں کھولے تو ایک بار پھر دروازے پہ زور و شور سے دستک ہوئی۔ یہ کون اس وقت آ گیا ہے؟ وہ کمرے میں موجود ہلکی روشنی میں گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پریشانی سے سوچا۔ ابھی سوئے اس کو اتنا وقت نہیں گزرا تھا، کافی دیر تو وہ دیان کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی خود کا خون جلاتی رہی۔ مشکل سے ہی نیند آئی تھی، ابھی آنے والے نے خراب کر دی تھی۔ پاؤں میں جوتا اڑستے وہ دروازے کی جانب بڑھی، کلک کی آواز سے دروازہ کھلتے ہی کوئی اچانک ہی اندر آیا اور اس کے چیخنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ تبھی باہر سے میران اور گڈو کی آواز آئی۔ یہاں کوئی تھا نا، ہے نا؟ میران نے گڈو سے ہلکی آواز میں پوچھا۔ خاموشی اتنی تھی کہ دروازے کے پاس کی گئی بات اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے دیان بھائی تھے، یہاں حملہ ہو گیا ہے کہیں، گڈو نے میران کو سنجیدگی سے کہا تو میران نے دیان کے کمرے کا نوب گھمایا لیکن وہ نہ کھلا۔ جبکہ گڈو کی بات سنتے اندر تحریم نے اپنی آنکھیں مزید بڑی کی، ہتھیلی تلے چھپے لب کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن مقابل اس کو دیوار کے ساتھ لگائے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ادھر آؤ، میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہاں چھاپا پڑا ہے، آؤ دیکھیں۔ میران کی آواز آنے کے ساتھ ہی دروازے پر دستک ہونا شروع ہوئی تو دیان اسے کان کے قریب جھکا۔ جلدی سے واپس بھیجو ان کو۔ آہستہ سے ہاتھ ہٹاتے وہ لاپرواہ انداز میں صوفے پر جا بیٹھا، جبکہ اس کے انداز پر تحریم کو شدید قسم کا غصہ آیا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں گھسنے کا؟ بجائے میران کی پکار سننے کے وہ دیان پر چڑھ دوڑی۔ ابھی میں نے کوئی طریقہ نہیں اپنایا کمرے میں گھسنے کا، شرافت سے دروازے پر آیا ہوں۔ اب تم ان کو شرافت سے کہو کہ جائیں یہاں سے کہ ہم مصروف ہیں۔ صوفے پر پاؤں رکھیے وہ آرام دہ انداز میں نیم دراز ہوتے بولا تو تحریم دروازہ کھولتی تو باہر سے صوفے والی سائڈ نظر نہ آتی۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ وہ تنک کر بولی تو دیان نے اس کی گہری نظروں سے سر تپا دیکھا جو دوپٹے سے ندادر لاپرواہ کھڑی تھی اس کے سامنے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں جو کرنے آیا تھا وہ تو کر کے جاؤں گا، دیان کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا تو باہر سے میران کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ بھابھی، وہ میسن آپ کے روم میں ہے، ذرا چیک کر لیں ورنہ گہری رات میں واردات ہو جائے گی۔ میران کا پراسرار انداز تحریم کو سٹپٹا کے رکھ گیا۔ اس کی بات کا پس منظر سمجھتے ہوئے دیان پر کٹیلی نگاہ ڈالتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا اتنی رات کو یہاں پر؟ خیریت؟ وہ انجان بنتی ہوئی بولی اور مصنوعی جمائی روکی۔ آپ سو رہی تھی؟ میران نے مسکرا کر پوچھا تو تحریم کا دل کیا پہلے اس کے بھائی کا سر پھوڑے پھر اس کا اور آخر میں اس تیسری گردن کا جو پیچھے سے جھانک رہا تھا۔ کیا لگتا ہے میران کہ اس وقت کیا کیا جاتا ہے سونے کے علاوہ؟ تحریم دانت پیستے ہوئے بولی۔ اس کی دروازے کو تھام رکھا تھا، مکمل کھولا نہیں تھا تو کمرے کا مکمل ویو میران کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن تبھی اس کی سرگوشی سی سنائی دی، ساتھ ہی انگلیوں پر سرسراہٹ سی۔ بہت کچھ بتاؤں کیا؟ دیان دروازے کی اوٹ میں ہوتا اس کی انگلیوں کو چھوتا ہوا بولا۔ اس کی بات میں تحریم کے چہرے پر سرخی چھانے لگی۔ دیان کو دیکھنا تھا کہ کہیں آپ کے کمرے میں غلطی سے نہ آ گیا اور نیند میں چلنے کی بیماری ہے اس کو۔ میران سر کھجاتا ہوا دانت نکال کے بولا تو تحریم کے چہرے پر بیزاریت دیکھتے وہ فوراً سے سنجیدہ ہوا اور پیچھے چھپے گڈو کو لگا یہ ہلکی سی چپت۔ خواہ مخواہ دوسروں کو تنگ کرنے کی عادت ہے، اس کو منع بھی کیا تھا کہ مصروف ہوں گے، میرا مطلب ہے سو رہی ہوں گی، آپ کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن نہیں یہ گڈو بھی نا۔ چلو اب کمرے میں۔ میران تحریم کی چہرے پہ چھائی سرخی سے یہی اندازہ لگا تھا کہ وہ غصے میں تھی، تبھی یہاں سے جانے میں عافیت جانی، لیکن جاتے جاتے دیان کے کمرے کا ایک بار پھر سے دروازہ کھولنے کی کوشش ضرور کی، پھر دل محسوس کر رہ گیا اور تحریم کو دیکھتے پھر سے دانت نکالتے وہ اپنے کمرے میں گھس گیا۔ تحریم کے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی دیان نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ کہتے اپنے روم میں جائیں آپ۔ اس کو دیکھے بغیر وہ سخت لہجے میں بولی تو دیان نے آئی برو اچکائے۔ پہلے مجھے میری بات مکمل کرنے دو، پھر جو چاہے کہنا۔
ریان سنجیدگی سے بولا تو تحریم نے کاٹدار نظروں سے دیکھا. مجھے آپ سے کوئی بات نہیں سننی، جائے آپ یہاں سے. وہ کسی بھی طریقے سے اس کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی، تبھی اگنور کرتی ہوئی اپنے بیڈ کی جانب بڑھنے لگی تو دیان نے سرعت سے اس کی کلائی تھامی. شرافت سے کہہ رہا ہوں سن لو ورنہ پھر برا پیش آؤں گا. وہ ماتھے پر بل لیے بولا تو تحریم مزید غصے میں آئی. کہا نہ کہ نہیں سننا، جائے یہاں سے. اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑاتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو دیان نے پھر سے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا. چونکہ وہ بیٹھ کے قریب کھڑا تھا تو دیان نے اس کا دوپٹہ پکڑتے اس کے ہاتھ باندھنا شروع کیے. تحریم پہلے اس حرکت پہ بوکھلائی کہ وہ اس کے سامنے کب سے بنا دوپٹے کی تھی، پھر اب اس بات پہ تخیر سے آنکھیں پھیلی کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا. ایک سرا اس کے ہاتھ پر باندھنے کے بعد دوسرے سرے سے اس کا منہ کو بند کیا. تحریم مارے حیرت کے اس کو دیکھتی گئی، پھر اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگی لیکن وہ کافی مضبوطی سے باندھ چکا تھا. اس کی گرفت میں پڑ پڑا کر رہ گئی. دیان نے اس کو زبردستی بیڈ پر بٹھایا. سنو غور سے، اگر ہلی بھی تو ایسا کچھ کروں گا افطاری تک صدمے میں رہو گی. وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا تو اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. یہ شادی یہ نکاح سب میری مرضی سے ہوا ہے. پسند کرتا ہوں تمہیں اور شادی بھی بہت جلد ہی ہوگی، میری مرضی سے ہی ہوگی. تم سے محبت کرتا ہوں یار. اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر وہ محبت و نرمی سے بولا، جبکہ اب تحریم کو رونا آنے لگا. یہ کون سا طریقہ تھا محبت کا اظہار کرنے کا؟ منہ اور ہاتھ باندھے ہوئے پاؤں کے پاس خود بیٹھا ہوا، ایسا لگ رہا تھا کوئی گن پوائنٹ پر مجھے بٹھا کے اپنی محبت کی کہانی سنا رہا ہو. ویسے تم کس بات پر شادی سے منع کر رہی ہو؟ اس کے ہاتھوں پر نظر جماتے ہوئے دیان کچھ حیرانگی سے بولا تو تحریم نے ایسے ہی منہ پھیرا. چلو میں دور کر دوں گا ہر شکوہ، ٹھیک ہے. اب میں دوپٹہ منہ سے ہٹانے لگا ہوں، لڑنا نہیں ہو کہ. اٹھتے ہوئے دیان نے کہا تو تحریم آنکھوں میں غضب لیے اس کو دیکھنے لگی کہ بس تم کھول کے دکھاؤ. دیان لبوں پر مچلتی مسکراہٹ کو روکے آہستہ سے دوپٹے کو اس کے منہ سے ہٹاتے ہوئے اچانک ہی غیر متوقع طور پر شوخی بھری جسارت کرتا تحریم کو سکتے میں چھوڑ گیا. وہ جو اس کو سخت سنانے والی تھی وہی حواس الٹ گئے اور کچھ بولنے کے قابل نہ رہی. اس کے ہاتھ کھولتے آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھکتے معنی خیزی سے سرگوشی کی کہ وہ کان کی لو تک سرخ پڑ گئی. کوئی اور شکوہ ہوا تو بتانا، ایسے ہی فرصت سے بیٹھے دور کروں گا. اس کے ہاتھوں کو کھول کے نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا تو تحریم اس کی بات کا مطلب سمجھتے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہوئی بھاگ کر واش روم میں جا کے بند ہو گئی. دروازے سے ٹیک لگاتے پسلیوں سے باہر آتے دل کو قابو میں کرنے لگی. ایک تو واش روم میں جا کے ایسے چھپتی ہے جیسے وہ میرا کچھ بگاڑ لے گا، ابھی اندر آ سکتا ہوں میں. دیان اس کی پھرتی دیکھتے وہی کھڑے ہوئے بھرپور شرارت سے بولا تو اگلے ہی لمحے اس کو کلک کی آواز آئی، یعنی وہ لاک لگا رہی تھی. دیان ہنستا ہوا اس کو باہر آنے کا کہتا آہستہ سے دوپٹے کو لبوں سے چھوتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. اس کے جانے کے بعد تحریم آہستہ سے واش روم کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر آئی. وہ 2-3 ڈائلاگ مارتے آتے ہیں بس، کوئی صفائی نہیں، کوئی جواب نہیں، شکوہ نہیں ہو. اس کی شرارت کا سوچتے ہوئے وہ پھر سے لال ہو گئی اور دیان کو کوستے ہوئے واپس بیڈ پر لیٹ گئی. اب نیند تو آنے سے رہی، اڑا کے جو جا چکا تھا وہ. جیسے جیسے وہ اس کو سوچتی مزید سرخ پڑتی جاتی. کتنے بے شرم ہے، بڑبڑاتی ہوئی کروٹ کے بل ہوئی سونے کا بھی ویسے کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ سحری کا ٹائم ہونے والا تھا. دیان جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو 2 چہروں کو دیکھ کر تو ڈر ہی گیا. ایک پل کے لیے دونوں سینے پر بازو باندھے ہوئے دیان کو سنجیدگی سے گھورنے میں مصروف تھے. کہاں سے آ رہے ہو؟ میرا نے تیکھی نظروں سے پوچھا تو گڈو نے بھی اس سوال پر سر ہلایا جیسے وہ بھی پوچھ رہا ہو. نظر کہیں بیچ دی ہے بیوی. کمرے سے ڈھیٹ بن کر جواب دیا گیا. ساتھ ہی بنا کوئی بات کیے وہ ان کے منہ لگے کمرے میں گھسٹتے کھٹاک سے دروازہ بند کر گیا. عزت ہی نہیں ہے کوئی. گڈو میران پر افسوس کرتا ہوا بولو تو میران نے اس کو دھموکا جڑا ایک کمر پر کہ وہ کراتا ہوا کمرے کی طرف گیا. صبح کے 10 بجے تحریم تیار سی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب لاؤنج میں بیٹھا دیان کی نظریں اس کی جانب اٹھی. لیمن کلر کے شارٹ فراک پر خوبصورت سی فلیٹ چپل پہنے کندھوں پر بیگ لٹکا کہیں جانے کی تیاری میں تھی. چلے چاچو. دیان کو اگنور کرتے ہوئے وہ علیم سے بولی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا. بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ میں لے جاتا ہوں اس کو. آپ کو کام ہوں گے. دیان فوراً کھڑا ہوتے بولا تو علیم میں کچھ کہنے سے پہلے ہی تحریم بول اٹھی، نہیں چاچو آپ جلدی لے جائیں گے، ویسے بھی ان کو تیار ہونے میں دیر لگے گی، آپ آئیں. وہ عجلت میں بولی تو دیان نے گھور کر اس کو دیکھا. علیم بھی دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہوا تحریم کو لیے باہر کی جانب بڑھا لیکن جاتے دیان کو حوصلہ دے گیا کہ واپسی پہ وہ پک کر لے گا اس کو. نکی پراندہ گھماتے ہوئے کچن میں باہر آئی اور پھپھو کے کمرے کی طرف جاتی ہوئی اشنا کو پکارا جس پر وہ رک کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی. آج اتنا ٹائم گزر گیا ہے، میں نے کوئی سٹوری نہیں لگائی تو ذرا اچھی سی پک بنا دے. موبائل اس کو تھماتی ہوئی وہ عجلت میں نظر آئی تھی. اشنا تعصب سے سر ہلاتی ہوئی اس کی پک بنانے لگی جب اچانک پیچھے سے 3 لڑکے نمودار ہوئے. تیمور نیچے مرغا بن کر بیٹھ گیا. میران اور گڈو ایسے پوز بنا کر کھڑے تھے جیسے وہ عملی پیار کا مظاہرہ کرنے والے تھے. میران اس کی حرکت کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ
ایک میچور پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ اشنا تو تینوں کو پوز دیکھ کر ہنسی ضبط کرتی ہوئی نکی کی تصویریں بنانے لگی، ساتھ ساتھ لگاتی جاؤں۔ اشنا نے پوچھا تو ساتھ ہی نکی نے سر ہلایا۔ جیسے جیسے اس کی تصویریں بناتی جا رہی تھی ویسے ویسے لڑکوں کے پوز چینج ہوتے جا رہے تھے۔ تھوڑا دور رہ کر بناؤ، ابھی تو میری عزت پر حملہ کر دیتے۔ گڈو میران کے زیادہ قریب ہوتا دیکھتے بولا تو میران نے زبردستی کمر پر کھینچتے خود کو قریب کیا۔ کیوں بیگم اتنی سے ہی ہلکان ہو رہی ہو؟ میران لوفرانہ انداز میں بولا تو گڈو کو کراہی ہنسی محسوس ہوئی، لیکن پھر بھی شرماتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا کے سستے عاشق میران کہتا ہوں کہیں اور ہی خوابوں میں پہنچ کے اس کی باہوں میں لے گیا تو اشنا کو اس سین پر ہنسی کا فوارہ پھوٹ گیا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہ پائی۔ نگی نے ناسمجھی سے دیکھا تو پیچھے رومانوی فلم چل رہی تھی جس میں میران گڈو کو بس گود میں اٹھانے والا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو رہا؟ نگی ہکا بکا سی ان کی حرکتوں دیکھ کر دل تھام گئی۔ ہاں ہاں پیار کر رہا ہوں، تیمور چھوٹے سے ہاتھ منہ پر رکھتا ہوا بولا تو نگی نے دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ پھر کچھ خیال آنے پر اشنا سے اپنا موبائل لیا تو دیکھ کے یہ ہر تصویر میں ان کے پیچھے سے چورے پوز نظر آ رہے تھے۔ نگی اپنا سر تھام گئی۔ ایک تو سب نے اسی کے اکاؤنٹ پر ساری بونگیاں مارنی ہوتی ہیں۔ علیم کے کہنے پر دیان گاڑی کی کیز اٹھاتا ہوا تحریم کو لینے جانے لگا تو پیچھے سے زویلا چچی کی پکار پہ رک گیا۔ وہ مجھے بہت تنگ کر رہی ہے تو اس کو ساتھ لے جاؤ، باقی سب بازار چلی گئی۔ زویلا چچی مہرو کو گود میں پکڑے مسکرا کے التجا کرنے لگی تو دیان چاہ کر بھی انکار نہ کر پایا، یہ کہہ کر کہ اسے بچے نہیں اٹھانے آتے۔ آپ ایسا کریں، میں گاڑی نکالتا ہوں، آپ اس کو میری گود میں پکڑا دیجیے گا، وہ کہتا ہوا جانے لگا تو چچی نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ دیان مجھے کام ہے، اتنے اندر وقت نہیں ہے کہ اس کو تمہیں پکڑا کر باہر آ کر پکڑاتی آؤں، پکڑو اسے اور بٹھا دینا، خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے۔ چچی نے اس کو بنا سنے مہرو کو دیان کی گود میں پکڑایا اور وہ ہڑبڑا سا گیا۔ اس کے ارے ارے سننے کے باوجود وہ اندر چلی گئی اور دیان ہونک بنا وہاں کھڑا رہ گیا۔ اب صحیح طریقہ کیا ہے پکڑنے کا؟ مہرو کو ٹانگیں نیچے کو جھول رہی تھی اور خود وہ سیدھا ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیان نے کچھ نہ سوچتے ہوئے مہرو کو گود سے نیچے اتارا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ چلنا پھرنا آتا تھا اس کو تو اس نے پینٹ کو تھامے اس کے سہارے کھڑی تھی۔ دیان نے انگلی اس کی جانب بڑھائی تو مہرو تھام کر اس کے ساتھ چلنا شروع ہوئی۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے دیان کو لبوں کو چھوا، ایک عجیب سا احساس گدگدانے لگا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے مہرو کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور جلدی سے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ مہرو اپنی جگہ ٹک نہیں رہی تھی تو بار بار اس کی طرف ہم آنکنے لگی تو اس کو پکڑے وہ دیان سرد آہ بڑھتے ہوئے اس کو اپنی گود میں بٹھا گیا کہ یہاں پاس ہی بیٹھ جائے۔ پہلے وہ تھوڑا جھجک اور شرما رہا تھا لیکن اب مسلسل اس کی شرارتیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ علیم کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تو تحریم کالج کے باہر کھڑی کسی لڑکی سے مسکرا کے بات کر رہی تھی۔ اپنی گاڑی کو دیکھتے ہوئے اس لڑکی کو ہاتھ ہلاتی گاڑی میں بیٹھی ونایت ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان دیان کو دیکھے اس نے سیدھی نظر مہرو پر ٹکرائی تو جھک کر آگے ہوتی اس کو رخسار پر زبردستی بوسہ لیا جس پر وہ چیخ پڑی۔ چیخ تو تحریم کی بھی نکلنے والی تھی۔ رات والی خوشبو کو محسوس کرتے اس نے بیٹھے شخص کو دیکھا تو دیان کو علیم کی جگہ پاتے مسکراہٹ سے مٹ گئی، لب آپس میں سختی سے پیوست ہوئے۔ تحریم بنا کچھ کہے سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ علیم سے اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ آج بھی وہ ٹیسٹ کے چکر میں ہی یہاں آئی ہے۔ اب وہ کون سا والا تھا اسے نہیں معلوم تھا۔ کیسا ہوا ٹیسٹ؟ پھر دیان نے بات شروع کرنا چاہی تو تحریم نے سر جھٹکا۔ آپ سے مطلب؟ وہ ناگواریت سے بولی۔ مجھ سے ہی تو مطلب ہے، سب بتاؤ کیا؟ وہ ذو معنی سے کہتا ہوا اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھنے لگا جو اس کی ہلکی سی بات پر بلش کر گئی تھی۔ آپ مجھ سے بات نہ کریں تو اچھا، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ رکھائی سے بولی تو اس کے لب و لہجے کو نوٹ کرتا دیان کو چھمبا ہوا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو ایسی بات کہہ رہی تھی۔ ابھی رات میں وہ اس کے واضح لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار کر آیا تھا، پھر بھی یہ بات کیوں تعلق نہیں مجھ سے؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ دیان نے گاڑی خالی جگہ پر روکتے سرد لہجے میں پوچھا تو تحریم اس کے اچانک لہجہ بدلنے پر حیران ہوئی، اندر سے تھوڑا ڈر بھی جاگا کہ وہ تو گھر پر تھی ہی نہیں۔ نظر اس کی گود میں بیٹھی گڑیا پر گئی تو حوصلہ ہوا، لیکن پھر حوصلہ اگلے ہی پل جب ہوا ہوا جب ذہن میں آیا نہ بچی اس کو کہاں بچا سکتی تھی اس سے۔ میرا مسئلہ آپ ہے اور آپ یہ جو حق جتاتے ہیں نا مجھ پر کسی اور پہ جا کے جتائیں جو آپ سے لمبی لمبی باتیں کرتی ہے۔ وہ بھی سختی سے بولی کہ دیان کے ماتھے پر شکنے والا ہوئی۔ حق آپ پہ جتاتا ہوں جو اپنا ہو۔ ویسے بھی تم تو میری بیوی ہو اور بھی بہت سے حقوق و فرائض ہیں تو مجھے سبقنا ہی سکھاؤ بہتر ہے۔ دیان اپنا رخ اس کی جانب موڑتا اس کو بازو کو تھاما ہوا سرد لہجے میں بولا کہ تحریم سے ہم کر اس کو دیکھنے لگی۔ چھوڑے مجھے، آپ وہ جا کے اس سے شادی کریں جس سے پیار کے دعوے کر رکھے ہیں اور کوئی حق نہیں ہے آپ کا مجھ پہ۔ اپنا بازو اس کی نرم گرفت میں چھڑاتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولی تو دیان نے گہرا سانس بھرتے خود کو نارمل کیا۔ یہ لڑکی جان بوجھ کے اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ حقوق تو بہت سے نکلتے ہیں لیکن کچھ رات کو واضح بھی کر چکا ہوں
اور کون سے پیار کے دعوے، جہاں تک مجھے یاد ہے مجھ سے جس سے دعوے کیے ہیں اب وہ میرے نکاح میں ہی ہے۔ دیان کو پل میں لہجہ شریر ہوا تو کچھ دو معنیت سے بولا، جس پر تحریم آگ بگولا ہوئی۔ تو پھر آپ کو ایسے ہی شوق ہے شاید گرل فرینڈ رکھنے کا اور ان سے شادی کے وعدے کرنے کا؟ وہ بھی اب بھرپور طنز کر رہی تھی، اس کے بارے میں ایسا تو کچھ بھی نہیں، کیوں تمہیں جیلیسی ہو رہی ہے؟ بنا اس کی بات کا پس منظر سمجھتے ہوئے اس کو چھیڑنے کی غرض سے بولا، لیکن یہاں کسی کو معلوم تھا کہ وہ اس معاملے میں حساس ہوئی بیٹھی تھی، تبھی اس کی بات سنتے ہی ایک شکوہ نگاہ اس کی طرف اٹھائی۔ دیان کے لبوں پر شریر مسکراہٹ مچل رہی تھی، لیکن غور کس نے کرنا تھا؟ اچانک دیان کے لبوں پر مسکراہٹ غائب ہوئی اور آنکھوں میں فکر جاگی، کچھ غلط ہونے کا احساس ہوئی، کیونکہ تحریم اب باقاعدہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ ہے کیا ہوا؟ میں مذاق کر رہا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں، رو کیوں رہی ہو؟ وہ حقیقتاً پریشان ہوا، کیونکہ اس کے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی اور اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ دیان نے آگے بڑھتے اس کو تھامنا چاہا، جب وہ بدک کے پیچھے ہٹی۔ ہاتھ نہ لگائے مجھے، وہ چیخی تھی اور اس چیخنے چلانے میں مہرو کا منہ بھی رونے والا ہو گیا تھا۔ تمہاری ایسی کی تیسی؟ دیان اس کے ٹوکنے پر گھورتا ہوا اس کی طرف بڑھا، جب مہرو رونا شروع ہو گئی۔ تحریم نے اس کو روتا دیکھ کر خود کو گود میں بٹھایا اور کندھے سے ساتھ لگایا۔ پہلے خود تو چپ ہو جاؤ، رونے والی بات کیا ہے؟ دیان سچ میں جھلا کر بولا تو وہ اس کو کاٹ کھانے کو دوڑی، لیمن کلر کے ڈریس پر روئی روئی آنکھیں، سرخ ہوتی ناک اور ہونٹ۔ دیان نے پل بھر کو دلچسپی سے دیکھا۔ آپ کو اس سے کیا؟ مجھے گھر چھوڑ کر آئے، وہ رونے کے درمیان بولی، تبھی اچانک موبائل رنگ کرنا شروع ہوا تو دیان نے دیکھا وہ ویڈیو کال ہنی کالنگ لکھا آ رہا تھا سامنے ڈیش بورڈ پر رکھا۔ اپنا موبائل دیکھا جہاں کال آ رہی تھی۔ تحریم کی آنسو مزید روانی سے بہنا شروع ہوا۔ دیان نے اس کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں شکوہ لیے اسی کو دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو اسی سے وعدے کیے تھے نا شادی کے ہوں۔ دیان نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کال پک کی۔ تحریم کو اس کی بات پر بھی مزید رونا آیا کہ اس نے رونے کو انداز کرتا ہوا اب دوسری کو ترجیح دے رہا تھا۔ تحریم کا رونا تھما جب اسپیکر سے آنے والی آواز پر وہ چونکی، پھر بے یقینی سے موبائل اسکرین کو دیکھا اور پھر دیان کو جو گہری سانس بھرتا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا دوسری طرف کا حال احوال پوچھ رہا تھا۔ کہاں وہ بھی؟ دوسری جانب سے سوال کیا گیا۔ تمہاری بھابھی کے ساتھ، دیان سرد آنکھ کھینچتا ہوا بولا تو تحریم بھابھی لفظ پر چونکی، یعنی کہ کوئی لڑکا تھا جس کو وہ لڑکی سمجھ رہی تھی، لیکن کوئی لڑکے سے ایسے پیار و محبت والی باتیں کیوں کرے گا؟ اچھا باہر آئے ہو، ساتھ ہی ہے تو تھوڑا تعارف ہی کروا دو، وہ مخصوص انگلش ایکسنٹ میں بولا تو تحریم ہجل سی ہو گئی۔ دیان نے اس کی فرمائش پر تحریم کو ایک نظر دیکھا جو اپنے آنسوؤں پر قابو پا چکی تھی۔ اس سے نظر چراتی اب وہ مہرو کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ ابھی نہیں، گھر جا کے کرواتا ہوں بعد میں۔ موبائل پر نظر جمع مرکوز کیے وہ بالوں پر ہاتھ پھرتا بولا تو تحریم نے اپنا سر جھکا لیا۔ ضرور وہ اس کی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ تم بتاؤ تمہاری مسز کہاں ہے؟ گاڑی کو دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہوئے سامنے موبائل سیٹ کیا تو اس سے ہلکی پھلکی بات کرنے لگا۔ ناراض ہے وہ آج کل تمہاری وجہ سے، تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم جلدی سے آؤ، اپنی مسز سے بھی نہیں ملوایا تم نے اس کو، ہنی منہ بنا کر بولا تو دیان ہلکا سا ہنس دیا۔ گھر جا کے میں تم دونوں کی تفصیلی ملاقات کرواتا ہوں اپنی مسز سے، ابھی ڈرائیو کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، الوداعی کلمات کہتا ہوا اس نے کال کاٹ دی تو گاڑی میں بے معنی سی خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں بس تحریم کی بالیوں کی آواز تھی جس پر مہرو چھیڑخانی کر رہی تھی۔ یہ آپ کے دوست تھے؟ تحریم نے جھک کر بات شروع کرنا چاہی۔ دیان نے اس کے سوال پر نگاہ اس کی طرف اٹھائی تو وہ ویسے ہی مہرو کے ساتھ میں مصروف بے نیاسی نظر آئی۔ اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ دکھاتے ساکت ہوا۔ ہوں، وہ بس سر ہلا گیا۔ آپ کے ساتھ کینیڈا ہوتے ہیں؟ اگلا سوال اسی مدھم آواز میں پوچھا گیا۔ اس پر بھی دیان نے کچھ نہ کہا، بس سر ہلایا۔ تحریم سمجھتے ہوئے کچھ پل خاموش رہی، پھر توقف کے بعد بولی، اس کا نام ہنی ہے، لیکن یہ تو لڑکیوں کا نام ہوتا ہے نا؟ دل میں مچلتا سوال آخر لبوں پہ لائی تو اس نے گزرے رویے کی دیان کو اب سمجھ آئی، یعنی اکثر وہ جب بات کرتا تھا ہنی سے تو اس کو لگتا تھا کہ یہ لڑکی ہے۔ اتنی جلدی تو وہ معاف نہیں کرنا تھا اس نے بے اعتباری پر۔ حنان نام ہے اس کا، نک نیم ہنی ہے، سب سنجیدگی سے بولا۔ تحریم کو شرمندگی ہونے لگی۔ اس کے بعد گاڑی میں مزید کوئی بات نہ ہوئی۔ اس کی خاموشی اب تحریم کو کھل رہی تھی۔ دیان نے گھر کے گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کی تو تحریم باہر نکلنے لگی۔ مہرو اس وقت سو چکی تھی۔ اس کو آہستہ سے گود میں اٹھاتے ہوئے اندر بڑھی تو دیان گاڑی سے ایک چیز اٹھاتا باہر نکلنے لگا، لیکن نظر سیٹ پر پڑی ایک بالی کی طرف گئی۔ سلور کلر کی خوبصورت سی بالی ہاتھ میں تھامے اس کے پاکٹ میں رکھا اور اس کا بیگ تھامے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر گیا تو لڑکیاں صوفوں پر اپنا اپنا سامان بکھیر کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ تحریم ان میں نہیں تھی۔ تحریم ان کو چچی کے کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔
لازمی وہ بہرو کو لٹا کر آ رہی تھی۔ میران وہاں صوفے پر لیٹا ہوا اشنا کو تاڑنے میں مصروف تھا، ساتھ ساتھ اس کی لائی ہوئی چیزوں کی تعریف بھی کر رہا تھا۔ تیمور اس کے اوپر بیٹھا موبائل میں گیم کھیل رہا تھا۔ دیان اسی صوفے پر اس کے پاؤں کی جانب بیٹھ گیا۔ تحریم نے سامنے ٹیبل پر اپنی چیزیں دیکھی تو اس کو اٹھاتی ہوئی کمرے میں چھوڑنے چلی گئی۔ 5 منٹ میں واپس آئی تو دیان کو بالکل ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارادہ اب رویہ ٹھیک کرنے کا تھا جو کچھ دنوں سے خراب کر کے بیٹھی تھی۔ کیا کیا لائی ہو؟ تحریم نگی سے بولی تو اپنی چیزیں دکھانے لگی اور ساتھ ساتھ چھوٹی چیزیں بھی جو اس کے لیے بھی لائی تھی۔ اشنا جی نے اور آپ کی ساس نے شادی کا جوڑا دیکھا تھا، بہت خوبصورت تھا جی، بالکل پری والا۔ نگی چیزیں دکھاتے دکھاتے ساتھ ہی بولی تو اشنا نے اس کے بازو پر تھپڑ مارا، جبکہ تحریم وہ حیران کن نظروں سے سامنے بیٹھی اپنی ساس کو دیکھنے لگی۔ تو میری شادی؟ وہ چوکی مسکراتی ہوئی کپڑے طے کر رہی تھی۔ میری شادی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ تحریم زبردستی مسکراتی ہوئی اشنا کو گھورتی ہوئی بولی، جبکہ دیان نے بس ایک لاپرواہ سی نظر اس پر ڈالی۔ یہی تو ہے، بیچ میں کہاں سے آنی ہے بیٹے، عید کے بعد آپ کی رخصتی ہے، تیاری پکڑ لیں اب بس۔ کسی کو بولنے سے پہلے ہی مسز ثاقب ہلکا سا ہنس کے بولی تو تحریم نے دیان کو کنکھیوں سے دیکھا، پھر ایسے ہی چاروں طرف میں نظر دوڑائی۔ امی کہیں نظر نہ آئی اور ان میں بیٹھی اب ان کی باتوں کے ہلکے پھلکے جواب دے رہی تھی، ساتھ مسکراہٹ لبوں پہ ایسی چپکائی جیسے اس کو ہٹانے سے کوئی انہونی ہو جائے گی۔ سب کو ایسا ہی لگا کہ وہ شاید شادی کی بات سن کر نارمل ہو گئی، کوئی اعتراض نہیں اس کو، جبکہ اس کے بعد 2-3 دن تو اس کی امی کبھی اکیلے میں نہیں ملی کہ وہ ان سے بات کر پاتی۔ آج وہ کمرے میں موجود تھی تو وہیں گھس گئی۔ میری رخصتی مجھے بتایا بھی نہیں، کب مجھے بتا کہ آپ لوگ ایسے خطرناک سرپرائز دینا بند کریں گے؟ ادھر میری ساس بیٹھی مجھے بتا رہی ہے کہ عید کے بعد میری رخصتی اور ان کی موجودگی میں کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اپنا غصہ کنٹرول کر کے بیٹھی تھی، اور وہ میچنی دونوں لڑکیاں میری شادی کی بھر بھر کے شاپنگز کر رہی ہیں۔ میں کہاں جاؤں؟ اپنی ماں کے کمرے میں دھڑلے سے داخل ہوتی ہوئی جیسے ہی وہ بولنا شروع ہوئی، پھر چپ ہونا ہی بھول گئی، جبکہ عارفہ امی اس کی بونگیاں بیزاریت سے سن رہی تھی، جیسے ان کو فرق نہ پڑنے والا تھا۔ ہو گیا، چلو یہ طے ہوئے کپڑے کبرڈ میں رکھنا شروع کرو، انہوں نے سنجیدگی سے آرڈر دیا تو وہ حیرتوں کے سمندر میں غرق وہیں منہ کھولے کھڑی رہی، یعنی اس کی اتنی لمبی تقریر کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لائیں دے ادھر۔ مردہ قدموں سے چلتی ہوئی وہ کپڑوں کو پکڑے الماری میں سیٹ کرنے لگی۔ یہ دیان، میران اور گڈو کے بھی ہیں، ان کو بھی سیٹ کر کے رکھاؤ۔ دوسرے طے شدہ کپڑوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تو سب سے پہلے اس نے میران اور گڈو کے اٹھائے کہ دیان کے بعد میں کوئی اور رکھ دے گا، پہلے یہ اٹھاؤ نا، دیان کے کپڑے وہ رکھ کے آؤ۔ عارفہ امی نے ان دونوں اسے دوسرے کپڑے اٹھاتے دیکھ کر فوراً گھرکا، جس پر وہ منہ بنا گئی کیونکہ وہ اس سے بچنا چاہ رہی تھی، اور امی جان کہیں موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ نروٹھے انداز میں آگے بڑھتی اسے کپڑے اٹھاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب اپنی عادت کے مطابق نیچے آتے دیان سے ٹکرانا ہوا۔ دیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ اب کی بار نرمی سے کہنے کے بجائے وہ سرد لہجے میں بولا تو تحریم ٹھٹکی، شرمندگی سے سر جھک گیا۔ سوری، وہ بس میں، وہ نادم ہوتی ہوئی بولی تو دیان نظر انداز کرتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا، لیکن جاتے ہوئے اس کا جملہ کان میں ضرور ٹکرا، جان بوجھ کر ٹکرانے کا شوق ہے بس۔ وہ جملے سے تحریم کو تو آگ ہی لگ گئی، لیکن اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کے اس کو کچھ کہتی وہ جا چکا تھا، شاید باہر لان میں۔ بس اتنا بھی کیا، اب اکڑ کے انسان میں غلط فہمیاں ہو ہی جاتی ہیں، انسان سے مجھ سے بھی ہو گئی کہ ایک لڑکے کو لڑکی سمجھ بیٹھی، میں شرمندہ ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ان کو اپنا رویہ بدل کے بیٹھ گئے ہیں مجھ سے، جیسے مجھے پرواہ ہے اس کی۔ غصے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں کپڑے رکھے اور بڑبڑاتی گئی، الماری کا دروازہ کھولے پٹک پٹک کر اندر کپڑے رکھنے لگی۔ صحیح کہا، تمہیں کہاں پرواہ ہے میری، تمہیں تو بس اپنی سوچی ہوئی باتوں پر یقین ہے، دوسرا چاہے باہر میں جائے۔ تبھی اپنے پیچھے سے سر سپاٹ لہجے میں کی گئی بات پر وہ ہڑبڑا کر پلٹی، اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ایک سرد سی لہر جسم میں سرایت کر گئی۔ اس کے لفظوں پر غور کیا تو ایک بار پھر شرمندگی نہ آن گھرا، نہیں ایسی بات نہیں، وہ میں بس اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے، تبھی نظریں چرا گئی۔ خیر مجھے بھی کوئی شوق نہیں پڑا، تم کیا سوچتی ہو؟ بابا سے بات کروں گا اس بارے میں اب کہ تم شادی کے لیے تیار نہیں۔ وہ حد درجہ سنجیدہ لہجے سے وہ تڑپ کر رہ گئی، اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ وہ تو شاید زیادہ ناراض کر گئی تھی۔ دیان کو جواب اس سے مسکرا کے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ کچھ دیر میں ہنی کا
کال آنے والی ہے، اس دن بھی بات نہیں ہو پائی تھی، تو ذرا تمیز سے اس سے بات کر لینا، اس کے تمہارے اعتراضات کا کچھ معلوم نہیں اور میں نہیں چاہتا کہ اسے بھنک بھی پڑے۔ دیان کہتا ہوا صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا، جبکہ لفظ تمیز پر تحریم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں نے کب بدتمیزی کی آپ سے جو ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس کا لہجہ شکوہ لیے ہوئے تھا۔ دیان نے موبائل پر نظر اٹھاتے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تو خفگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتی تحریم نے اپنا رخ موڑ لیا۔ کیسے ہو ہنی؟ تحریم خاموشی سے کبرڈ میں کپڑے رکھ رہی تھی جب ہنی کی کال آنے پر دیان نے پک کی۔ میں تو اب تمہیں نظر نہیں آؤں گا نا؟ مسز جو آ گئی ہیں تمہاری اب؟ نسوانی آواز پر تحریم چونک کے اس کے ہاتھ پل بھر کو تھمے تھے۔ تمہارے شک پہ کبھی میں کیا یہ ہنی بھی دور نہیں کر سکتا؟ دیان سر جھٹک کر بولا تو ہنی کہہ کر لگا اٹھا، تم چپ ہی رہو اور دکھاؤ مجھے مسز دیان ثاقب۔ وہ لڑکی انگلش میں بولی تو دیان نے اچانک ہی تحریم کو دیکھا جو ان کی طرف ہی متوجہ تھی۔ اچانک دیکھے جانے پر وہ سٹ پڑا کر رخ بدل گئی اور اس سے انجان ہو گئی جیسے وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ خاموشی اس کے کبرڈ کو ایسے ہی چھاننے لگی اور دیان نے گہری سانس بھری اور دوبارہ موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ بات نہیں کرنا چاہتی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی، تو پھر کبھی بات کروا دوں گا۔ دیان نے فوراً سے پیچھا چلاکی دکھاتی جس پر تحریم کڑ کر رہ گئی۔ اب وہ ان لوگوں والا شو کروا رہا تھا، ایٹیٹیوڈ شو کروا رہا تھا کہ سامنے اس کے نخرے اور وہ دیان کہیں تم بہانے تو نہیں بنا رہے؟ کل بھی تم نے بات نہیں کروائی تھی؟ دوسری طرف موجود لڑکی نے مشکوک ہوتے ہوئے پوچھا، جی یہ بہانے ہی بنا رہے ہیں ورنہ میں تو یہی ہوں۔ اس سے پہلے دیان کچھ کہتا تحریم خود اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی دانت پیس کر بولی، جی السلام علیکم، میں تحریم۔ دیان ان کی وائف، وہ دونوں چہرے تحریم کو اچانک بولنے پر خاموش ہو گئے اور اس کو دیکھنے لگے جو اب گھبراہٹ میں انہی کو دیکھ رہی تھی جیسے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ تم تو بہت پیاری ہو، پہلے ہنی کی مسز بولی تو ہنی کو ہوش آیا اور اس بات کی تائید کرنے لگا، دیان تم کیوں جھوٹ بول رہے تھے؟ ہنی کی مسز کڑے تیوروں سے پوچھنے لگی تو وہ گڑبڑا گیا، لیکن پھر قدرے ریلیکس ہو کے کچھ کہنے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی تحریم بول اٹھی، ان کو شاید زبردستی شادی ہوئی نا، تبھی میرا اتنا ذکر نہیں کرتے یہ۔ تحریم نے تن سے بھرپور کہا اور جتاتی ہوئی نظر دیان پر ڈالی، زبردستی؟ لیکن یہ تو روز ہی تمہارا ذکر کرتا ہے، ہنی کی وائف شمبے سے کہا اور تیکھی نظروں سے دیان کی طرف دیکھا۔ تمہیں لگتا کہ مجھ سے زبردستی کی جا سکتی ہے؟ دیان نے الٹا سوال کیا تو انہوں نے ریلیکس انداز میں سر ہلایا کہ دیان ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اور بتاؤ تم اپنے بارے میں پیاری لڑکی، اب وہ تحریم سے بولی تو پیاری لڑکی کے خطاب پر وہ جھیم گئی، ساتھ ہی سرخی چہرے پر نمایاں ہوئی۔ یہ تم کر لو تعریف، شرما گئی میری اہلیہ، دیان نے سنجیدگی سے کہا تو دوسری جانب سے دونوں نے کہہ سنائی دی جس پر تحریم نے خفیف سا گھورا۔ ایسے ہی تحریم چھوٹی چھوٹی باتوں کا مسکرا کے جواب دینے لگی جب اچانک ہی وہ اچھل پڑی۔ ہنی کی وائف ایلا نے حیرانگی سے پوچھا، یہ کیا ہوا تھا؟ تو دیان کو دیکھ کر نفی میں سر ہلا گئی جو سنجیدہ شکل بنائے موبائل اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ پھر تحریم نے دوسری سائڈ پر اپنی کمر کی طرف دیکھا جہاں دیان کا ہاتھ موجود تھا۔ ہاتھ ہٹایا، وہ بظاہر مسکراتے لیکن دانت پیستے ہوئے بولی تو دیان نے سن کر بھی انسنا کر دیا، مجھے ضروری کام ہے، میں آپ سے پھر بات کروں گی۔ کال کے دوران ہی اس کی بے باکیاں بڑھ رہی تھی۔ تحریم معذرت کرتے جانے لگی لیکن دیان نے ہلکا سا کھینچنے پر اس پر ہی جا گری۔ اسے بالکل بھی امید نہ تھی کہ دیان دوران کال ایسی حرکت بھی کرے گا۔ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی اس پر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ ہنوز شرارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کو، جبکہ ایک ہاتھ میں اس کا موبائل تھا۔ ہمیں بھی ضروری کام ہے تو کال بند کرتے ہیں، ایلا گلا خنکار نے کھلکھالتے ہوئے کہہ کر کال بند کر گئی تو دیان نے موبائل سائڈ پر رکھا اور پوری طرح سے تحریم کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا کہہ رہی تھی کہ زبردستی ہوئی ہے میرے ساتھ؟ خود پر جھکی تحریم کی کمر پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا، مجھے نہیں پتا، اور یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ چھوڑیں، اس کی گرفت میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ دیان نے مزید اس کا جھکاؤ خود پہ کیا تو وہ اس کی گود میں گرتے گرتے بچی۔ اس نے دیان کے ہی کندھے کو سہارا لیتے ہوئے فاصلہ بنایا، شرم نہیں آتی آپ کو؟ روزے کی حالت میں ایسی حرکتیں کرتے ہوئے وہ اپنی گھبراہٹ میں قابو پاتے ہوئے اپنا پورا زور لگا کے اس کے پیچھے ہونے میں کامیاب ہوئی تو اس کو شرم دلانی چاہیے۔ کوئی غلط نہیں حرکت کی، بس زوجہ سے ہلکی پھلکی شرارت کر رہا تھا میں تو۔ آنکھوں کے ساتھ لبوں پر مچلتی شرارتی مسکان۔ تحریم نے اس کو گھورا لیکن وہ اثر کیے بنا صوفے سے اٹھا اور قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اپنی طرف بڑھتے قدم دیکھتے ہوئے تحریم کی دھڑکنیں سستی ہونے لگی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اس تک پہنچتا وہ گولی کی سپیڈ سے کمرے سے بھاگی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہوئی۔ پیچھے سے وہ دلفریب مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بالوں میں ہاتھ پھرتا ہوا بیڈ پر گر گیا۔ ارادہ تھوڑی دیر سونے کا تھے، اب اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ جب تک وہ اس کو منائے گی نہیں یہ اس کو تنگ بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی سیدھے منہ بات کرے گا۔ لبوں پر مسکان سجائے کمرے کی لائٹس آف کی، اوندھے منہ لٹے
ہی آنکھیں بند کر گیا۔ آج پورے ہفتے بعد نعیم صاحب گھر موجود تھے اور ان کے سینے سے لگی تحریم شکوے شکایت کر رہی تھی کہ اس کو شادی کا کیوں نہیں بتایا گیا۔ ابھی وہ اپنے ٹیسٹ کی خاطر کی گئی حرکت کو بھول چکی تھی۔ تم لوگ فیصل آباد کافی دیر سے آئے تھے، بہت زیادہ وقت لگ گیا تھا تم دونوں کو۔ دیان کو بھی وہاں بیٹھا دیکھ کر نعیم صاحب نے دریافت کیا تو وہ وضاحت کرنے لگا، انکل وہ رستوں کی وجہ سے کچھ جگہ اسٹرائک تھی اور پھر کچھ مجھ سے ہیر پھیر ہو گئی تھی، 1-2 گھنٹے مزید لگ گیا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر تحریم پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، جس پر وہ مزید بے چین ہوئی۔ وہ 2 دنوں سے اسے مسلسل نظر انداز کر رہا تھا اور اب تو پرسوں چاند رات بھی تھی اور جناب ابھی تک موڈ آف کیے بیٹھے تھے۔ سر آپ نے کوئی میسج کیا تھا؟ مصروفیت کی وجہ سے دیکھا نہیں میں کیا مجھ سے ماں یاد آنے پر نعیم صاحب نے کہا تھا۔ تحریم کا دل زوروں سے دھڑکا، بے ساختہ نگاہ دیان کی جانب اٹھی جس نے تبھی اس سے نظر اٹھا کے دیکھا، لیکن پھر لا تعلق بنا واپس دوسری جانب دیکھنے لگا۔ تحریم کو اس پر رچ کے غصہ آیا۔ اب اس موقع پر وہ اس کی مدد تو کر ہی سکتا تھا لیکن نہیں۔ آخرکار ہمت کرتے ہوئے اس نے گہرا سانس بھرا اور اپنی روداد سنانے لگی۔ دیان کی نظریں دوسری جانب تھیں، جبکہ دماغ اسی طرف۔ اپنے بابا کے سینے سے سر اٹھاتے اس نے سر جھکا لیا۔ وہ بابا، میں نے اس میں بتایا تھا کہ میں نے دوسرے کالج کا بھی ٹیسٹ دیا ہے، فیصل آباد میں، اسی وجہ سے گئی تھی آپ سے جھوٹ بول کے۔ میں نے گرافکس کا بھی ٹیسٹ دینا تھا اور تبھی لٹریچر اور گرافکس دونوں کا ٹیسٹ ایک دن اور ایک ہی وقت پر آ گیا۔ سر جھکائے وہ آہستہ آہستہ کہنے لگی، ساتھ ہی کنکھیوں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی، جس پر وہ سمجھ نہ پائی کہ وہ ابھی کیسا ری ایکٹ کریں گے۔ میں نے گرافکس کا ٹیسٹ دینا تھا تبھی آپ سے جھوٹ بولتے فیصل آباد جانے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کے علاوہ گھر میں سب کو معلوم ہے یہ بات، چاہے پوچھ لیں ان سے، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میرا ساتھ دیں گے۔ ڈرتے ڈرتے کہہ کر اس نے فوراً سے دیان کی جانب اشارہ کیا تو اچانک اس حملے پر سٹپٹا اٹھی اور ایک گہری گھوری سے تحریم کو نوازا جو پھر سے معصومیت بھری شکل جھکا گئی۔ دیان نے نعیم صاحب کو جانب دیکھا تو وہ سوالیہ نظریں اسی پر ٹکائے ہوئے تھے۔ پھر دیان کو اس کی کہی بات کی تصدیق کرنا پڑی۔ جی مجھے معلوم تھا اور کسی حد تک میری سپورٹ بھی تھی، آخر کو اس چڑیل سے وعدہ کر بیٹھا تھا نا، تبھی نبھانا بھی تھا۔ جب ہم راستے میں تھے تب مجھے میل آئی کہ لٹریچر کا ٹیسٹ 2 دن آگے ہو گیا ہے۔ فیصل آباد سے واپسی پر میں نے پھر لٹریچر کی بھی تیاری کیا اور اس کا اگلے دن ٹیسٹ بھی دے آئی۔ اب میرا گرافکس میں نہیں ہوتا ایڈمیشن تو میں آئندہ کبھی بھی اس طرف نہیں جاؤں گی۔ آئی ایم سوری، لیکن میں یہ گولڈن چانس ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آخر پر وہ شرمندگی سے مزید سر جھکا گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری بابا، یہ سارا آئیڈیا ان کا تھا۔ دیان جو اس بات پر خوش و مطمئن ہو رہا تھا کہ اس نے سب کچھ اپنے بابا کو خود بتا دیا کہ گھسیٹے جانے پر تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے کب؟ دیان کو تو جھٹکا ہی لگ گیا تھا، وہاں کے پھڑے سے الزام پر تڑپا تھا جب تحریم اس کو نظر انداز کرتی ہوئی اپنے بابا کو دیکھنے لگی۔ دیان مجھے دیکھ تو دکھ تو ہوا یہ جان کے کہ آپ مجھے بنا بتائے ایسی حرکت کر رہی تھی، لیکن دیان نے جب کھل کر بات کہی تو میں سمجھ بھی گیا۔ اب کی بات جھٹکا لگنے کی باری تحریم کی تھی، جب دیان نے دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، پھر لب آپس میں بھینچ لیے۔ میں نے جب بھی لٹریچر کی بات کی تھی آپ نے بس یہی کہا تھا کہ آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں اور یہ نہیں پڑھنا چاہتی، جبکہ آپ نے کبھی مجھے اپنے گرافکس میں اپنی سکلز بھی کبھی دکھائی ہی نہیں اور نہ ہی اپنی جوانی کا شوق بتایا۔ بس آپ لٹریچر سے انکاری تھی۔ اگر آپ مجھ سے واضح اپنی شوق اور اپنی ٹیلنٹ کو رکھ کر بات کرتی تو میں سوچتا بھی یہ سب تو مجھے دیان نے بتایا اور بتایا کہ آپ گرافکس میں بریلینٹ ہیں، اور مزید یہ کہ آپ کو کینیڈا میں اچھی جاب مل سکتی ہے، اچھی جگہ ایڈمیشن مل سکتا ہے۔ نعیم صاحب اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولے، انداز میں سختی بالکل نہ تھی اور بلکہ وہ نرمی سے سمجھائے تھے، جس پر تحریم وقفے سے سر ہلا رہی تھی۔ لیکن کینیڈا کے ذکر پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کینیڈا؟ کیا آپ مجھے کینیڈا بھیجیں گے پڑھنے کے لیے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تو اب کی بار وہ ہلکا سا ہنس دیے۔ شادی نہیں کرنی کیا آپ کی؟ دیان وہیں تو رہتا ہے، تو شادی ہوگی تو آپ آسانی سے وہاں اسٹڈی بھی کر سکیں گی۔ وہ تو ہلکے پھلکے انداز میں بولے، جبکہ تحریم اس صدمے میں تھی کہ وہ کتنی باتیں چھپائیں گے سب۔ اب رخصتی کر کے اس کو کینیڈا بھی رخصت کرنے کا ارادہ تھا ان کا۔ اس کا تو موڈ ہی خراب ہو گیا، ویسے بیٹھے بیٹھے دل میں گدگدی سی ہوئی جان کے کہ وہ کینیڈا میں بھی پڑھا سکتی ہے۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ اب باقی ساری باتیں سائڈ پر کرتے اس نے مین بات جاننا چاہی جس پہ وہ بے چین بھی تھی۔ نہیں میں ناراض نہیں، آپ بے فکر ہیں اور اپنے رزلٹ آنے کا انتظار کریے، کیونکہ مین فیصلہ تو رزلٹ دیکھ کر ہی ہوگا نا۔
وہ اس کو تسلی دیتے ہوئے بولے تو تحریم زفرت جذبات میں اس کے سینے میں آ سمی۔ دیان نے مسکراتے ہوئے باپ بیٹی کا پیار دیکھا۔ ایموشنل سین ختم ہوا تو باقی کی ینگ پارٹی بھی تشریف لے آئی۔ سب کو بیٹھا دیکھ کر نعیم صاحب ضروری کام کو کہتے ہوئے اٹھ کر باہر آئے۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ کس کس کو معلوم ہے کہ میری رخصتی کب ہے؟ سب گپے ہانک رہے تھے۔ جب تحریم نے اچانک غیر متوقع سوال کیا تو جذباتی عوام نے سب نے ہاتھ کھڑا کیا سوائے وہاں بیٹھے دیان نے۔ تحریم کو گھوریوں سے سب کو اندازہ ہوا کہ غلط کام کر بیٹھے ہیں، تبھی اپنی اپنی بدتیسی کی نمائش کرتے ہوئے اپنے ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے کرنے لگے۔ اور کوئی مجھے بھی بتانا پسند کرے کہ کب ہے میری رخصتی؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو تیمور نے سر ہلایا۔ ماما رات کو بابا کو ایک دفعہ بتا رہی تھی کہ عید پہ ہم نے دیان بھائی کے گھر جانا ہے، ان کے ساتھ۔ تیمور سر ہلاتا وہ معصوم شکل بنا کے بولا تو تحریم کے دل سست سا ہوا۔ ایک تو دیان اس کے پاس بیٹھا تھا، دوسرا اتنی جلدی رخصتی، تیسرا اور گھمبیر مسئلہ کہ دیان ناراض تھا اور ویسے میں اس کو اپنی رخصتی کا سب سے آخر میں پتہ چل رہا تھا۔ دیکھو تحریم تم اپنی پڑھائی میں مصروف تھی تبھی تمہیں پتہ نہیں چل سکا، ورنہ تیاریاں تو بہت پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی اور انکل ثاقب نے اپنے گھر بھی کر لیا تھا۔ عید والے دن سب وہاں اکٹھے ہوں گے، پھر عید کے تیسرے دن تمہاری رخصتی۔ اس نے اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے سمجھانا شروع کیا تو سب نے سر ہلایا۔ اچھا اور میری شاپنگ؟ اب جب تحریم کو پتہ چل ہی چکا تھا تو لڑکے نے کیا فائدہ اٹھانا تھا بھی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے۔ وہ اوپر سے بھی کچھ کہہ کر دیان کو مزید ناراض نہیں کرنا تھا۔ وہ تو ہم سب نے مل کر کر بھی لی، نگی نے چہکتے ہوئے کہا تو تحریم نے آنکھیں گھمائی۔ تو مجھے ابھی بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ عین رخصتی والے دن ہی بتاتے کہ تاکہ میں خود کو تیار رکھتی کہ میری رخصتی ہے۔ تحریم غصے میں لال پیلی ہوتی ہوئی بولی تو دیان کے لبوں پر مسکراہٹ مچلنے لگی، جبکہ سب کا مشترکہ کہکا فضا میں گونج اٹھا۔ نہیں، رخصتی سے پہلے بتانا ضروری تھا، ورنہ کیا بھروسہ اسی دن ہمارے ساتھ جانے سے آپ ہی انکار ہی کر دیتی اور ہمارا بھائی تڑپ کر رہ جاتا۔ میران نے بھی شرارتی لہجہ اپناتے تڑکا لگایا تو تحریم بھی پاس پڑا کشن اس کو دے مارا۔ ویسے آپ کی 2-3 چیزیں لانے والی ہی رہتی ہیں، خاص کر کے آپ کا جوڑا آج ملنا تھا تو دیان جی کے ساتھ جا کے آپ لے آئے آج۔ نگی نے اس کا موڈ بحال کرنے کو کہا تو تحریم مہم سا مسکرائی کہ چلو اسی بہانے دیان کے ساتھ تھوڑا وقت گزر جائے گا۔ میری طرف سے معذرت، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے تو آپ اپنی تحریم بی بی کو کہیں کہ میران کے ساتھ چلی جائے۔ دیان وہاں سے اٹھتا ہوا بولا اور تحریم کے نام پر اچھا خاصا زور دیا کہ تحریم کا دل کٹ کر رہ گیا اس کی بے رخی پہ۔ مہرون بھائی جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا۔ تیمور نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی۔ میں جاؤں گا تو ظاہر ہے اشنا بھی جائے گی میرے ساتھ، میران نے صوفے پر پاؤں پسارتے ہوئے کہا۔ مہرون جی آپ ایسا کہہ رہے سب کو لے جائے ماں سوائے مجھے؟ تحریم دل جلے سے کہتے ہوئی اٹھی اور جا کے کچن میں گم ہوئی۔ سب نے اس کے رویے پہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے۔ میران نے مسز ثاقب سے کہتے دیان کی راضی کروا لیتے کہ وہ تحریم کو شاپنگ پر لے کے جائے تو ناچار اس کو ماننا پڑا۔ اب افطار کے فوراً بعد وہ دونوں شاپنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ دیان تو کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا، جبکہ تحریم بھی ایسے ہی منہ لٹکائے کبھی ایک چیز کو تو کبھی دوسری چیز کو دیکھ رہی تھی۔ دیان نے اکتائے کچھ لینا نہیں ہے کیا؟ بس یہی ایسے ہی پھرنے کے لیے آئی ہو؟ پوچھا۔ زہر ڈھونڈ رہی ہوں، مل نہیں رہا۔ تحریم نیچے دانت پیستے ہوئے بولی تو دیان نے مسکراہٹ روکی۔ کیوں تمہیں کیوں اس کی ضرورت پڑ گئی؟ دیان حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ کسی کو مار گرانے کا ارادہ ہے۔ لبوں پر تمسخر اڑاتی مسکان سجائے وہ بولی تو یکایک اس کی مسکان گہری ہوئی۔ جب سچ دھج کے آؤ گی تو مار ہی گراؤ گی، وہ معنی خیز سا بولا تو دیان نے اس کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ بکھرتے دیکھے۔ بنا اس کی بات کا جواب دیے وہ ایک جویلری شاپ میں داخل ہوئی۔ بالیاں اور جھمکیاں کے کاؤنٹر پر کھڑے ہوتے وہ تقریباً 1 گھنٹے میں 10 جوڑے خرید چکی تھی۔ دیان نے اس کی پسند کو سراہا۔ ایسے ہی چھوٹی موٹی خریداری کی چیزیں لیتی کافی وقت گزر گیا۔ نامحسوس انداز میں وہ اس کو اپنی رائے بھی دیتا گیا۔ ساتھ ساتھ واپسی پر انہوں نے تحریم کو بڑا سا برائڈل جوڑا پک کرنا تھا، آرڈر پر کیا گیا تیار تھا۔ یہاں ایک اور دکھ تازہ ہوا کہ اس کی پسند کا جوڑا بھی نہیں اور اس کو جوڑا دیکھنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ گھر واپسی تک تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی دونوں میں۔ اگلے دن تو اس نے سب سے لڑائی میں گزارا کہ کیوں اس کو کسی کام میں شریک نہیں کیا گیا، اوپر سے رخصتی کر بھی رہے تو کینیڈا کے لیے۔ میں اتنی بری لگتی ہوں نا، آپ سب کو مجھے 7 سمندر پار بھیج رہے ہیں سب۔ یہ جملہ ایوس نے ہر ایک فرد کو کہا تھا جس میں سب نے بیزاریت سے اس کا
ڈرامہ دیکھا تھا، اور جس کے لیے کہتی تھی وہ اس کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ویسے ثاقب تو اس کی باتوں پر ہی ہنس رہی تھی، پھر اس کو مسکراتے گلے سے لگایا اور اس کو پیار سے سمجھایا کہ وہ ہر سال یہاں ملنے ضرور آئیں گے، اور پھر ابھی ہمارا 1.5 ماہ تک ان کے واپس جانے میں، ابھی 1.5 ماہ تھا ان کے واپس جانے میں۔ عید کے بعد تو وہ اپنے اپنے گھر میں شفٹ ہونے والے تھے، اب یہاں تو نہیں رہ سکتے تھے نا رخصتی کے بعد۔ سال میں ایک بار کا سنتے تو تحریم مزید روحان سی ہوئی، ایک دن میں بھی اگر گھر سے باہر نہ رہنے والی، سال بعد آ کر ملا کرے گی سب سے۔ یہ بات اس کو مزید اداس کر گئی تھی۔ آج بھی مسز ثاقب اور عارف امی تھی اور پھپھو تینوں مل کر مال گئی تھی باقی کی ضروری چیزیں لینے۔ لڑکے اپنی شاپنگ کر آئے تھے۔ رات میں دیان کے علاوہ سب ینگ پارٹی زویلا چچی کے سمیت لان میں بیٹھے تھے، جب چوکیدار نے آ کر اطلاع دی کہ نگین کی کوئی جاننے والے آئے ہیں۔ پہلے تو نگین نے پہلے خود بھی چونکی، پھر نام سن کر جھٹکے سے اٹھی اور ہڑبڑاتی ہوئی اپنا جوتا پہننے لگی۔ ادھر ادھر دیکھا، شاید بھاگنے کی جگہ تلاش کر رہی تھی، کہیں چھپ جائے جا کے، جبکہ سب اس کی بے وقوفیوں والی حرکتیں ملاحظہ کر رہے تھے۔ نگینہ حسینہ کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کی منگیتر صاحب واقعی تشریف لے آئی ہیں۔ منگیتر صاحب تشریف لائے ہیں۔ میران نے اسے ڈگر کو حالت دیکھتے ہوئے تیر پھینکا جو صحیح لگ بھی گیا۔ یہاں ہائے میران جی، آپ کو کیسے پتا؟ اب میں کہاں جاؤں تو مجھے یہاں رکنے بھی نہیں دے گا، ساتھ لے کر جائے گا۔ میں نے بتایا اس کو؟ کس نے بتایا اس کو؟ میرا نگین ناخن چباتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ اشنا اور تحریم کو ہنسی نکل گئی اس کی حالت دیکھتے۔ سکون سے بیٹھو نگی، کچھ نہیں ہوا یہاں آ کر بھی۔ بتا دیا ہوگا گھر والوں نے یہاں کا ایڈریس، چچی نے آرام سے کہا تو وہ مزید ہلکان ہوئی۔ انسٹاگرام کی سٹوریز پر دیکھتا آیا ہوگا، میران نے مزے سے مہرو کو خود سے بٹھاتے ہوئے کہا۔ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے پہلے بلاک ہی ان کو کیا تھا۔ نگی دانت نکالتے ہوئے اپنے کارنامے بتانے لگی تو سب کے منہ کھلے اس بات پر۔ اس بیچارے کو اندر تو بلاؤ۔ میران نے توجہ اس کی منگیتری کی طرف کروائی تو چوکیدار نے اس کو اندر آنے کا کہا۔ سب کی نظریں دروازے کی جانب اٹھی، جبکہ ایک خوبصورت نوجوان اندر داخل ہوا۔ بلیک ڈریس پینٹ اور بلیک ہی ٹی شرٹ پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، وہ پڑھا لکھا نوجوان ٹھاٹھ سے چلتا ہوا اندر آیا۔ وہ تو کہیں سے بھی پینڈو ٹائپ نہیں لگ رہا تھا۔ میران جلدی سے اٹھا اور اس کو ویلکم کیا۔ میں برہان نگین کا منگیتر سے اپنا تعارف کروایا تو میران نے اپنے سے ساتھ لیے اندر آ گیا۔ نگین تمہارے شرمندگی کے منہ چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ یار نگی، تیرا بندہ تو اتنا ہینڈسم نکلا، کبھی بتایا کیوں نہیں تم نے؟ اشنا نے اس کو کوہنی سے ٹھوکا مارا تو ہوش میں آئی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ دکھاتے واپس لب بھیج گئی۔ کیسی ہو برہان؟ نگی قریب آیا، مسکرا کے پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ؟ وہ نروس سی ہوتی بولی تو اپنا حال بتانے لگا۔ میں واپس جا رہا ہوں، مجھے پتا چلا تم یہاں ہو تو سوچا کہ تمہیں لیتا جاؤں واپس۔ برہان نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ وہ تو کناکھیوں سے باقیوں کو دیکھنے لگی جو اس کی دیکھنے میں مصروف تھے، لیکن میں نے تو گھر میں بتایا ہوا تھا کہ میری واپسی ابھی نہیں ہوگی۔ اس نے گھما پھرا کے انکار کرنا چاہا تو برہان سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے لگا تم عید واپس جا کر کرو گی۔ برہان اپنا اظہار خیال کر رہا تھا، بولا تو پاس بیٹھے سب کو دیکھنے لگا جو اس کو دیکھنے پر فوراً نظریں گھماتے اس کی باتوں سے اپنی باتوں میں لگ گئے۔ میران اس کو اندر لے کر جاؤ، ایسے باہر ہی ساری رات گزار لے گا کیا؟ چچی نے میران کو اندر کی برہان اپنا خیال ظاہر کرتا ہوا بولا تو پاس بیٹھے سب کو دیکھنے لگا جو اس کو دیکھنے میں نظریں گھماتے ہوئے اپنی باتوں میں لگ گئے تھے۔ میران ان کو اندر لے کر جاؤ، ایسے ہی باہر ساری باتیں کر لے گا کیا؟ چچی نے میران کو جھڑکا تو وہ اچھا کہہ کر برہان کی جانب بڑھا، لیکن برہان نے منع کیا۔ نہیں، میں بس نگی کے وہ لینے آیا تھا، لیکن اس کا ارادہ نہیں لگ رہا جانے کا۔ نگین کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، پھر میران کی طرف گھوما۔ میں اگلے ہفتے آ جاؤں گی، برہان سے بولی تو اس نے سر ہلایا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے کندھے اچکا واپس جانے کو مڑا۔ میران اور چچی کے کہنے کے باوجود وہ رکا نہیں تھا، وہاں سے چلا گیا۔ حالانکہ رات کا وقت تھا، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس کے جاتے ہی سب نے نگی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ تم نے کبھی ذکر تو نہیں کیا کہ ارے غیروں کو کرش بناتی پھرتی تھی؟ دیکھو تو تمہارا منگیتر خود کا کتنا ہینڈسم تھا۔ چچی نے اس کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شرما گئی۔ بس اسی لیے نہیں کرتی تھی کہ آپ لوگ چھیڑو گے۔ وہ ہلکی آواز میں منمنائی تو تینوں خواتین ہنس دیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔ اشنا نے تبصرہ کیا تو نگی فخریہ گردن اکڑائی۔ ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، پسند کی منگنی ہے۔ میں ان کی چاچو کی بیٹی ہوں، شوقیہ شہر آئی ہوں۔ نگی ناد نکالتے ہوئے اپنے بارے میں بتانے لگی تو سب نے داد دینے والے انداز میں ایبرو جھکایا۔ اب تو نگی کا بھی ریکارڈ لگا کرے گا۔ سب اس کو شرارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے تو نگی بلش کر گئی۔
آج چاند رات تھی تو سب اس کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ تحریم نے 3-4 بار دیان سے بات کرنا چاہی لیکن وہ اس کو نظر انداز کرتے ایسے ہی گزر جاتا۔ اب تو اس کو فکر ہونے لگی تھی کہ ایک طرف رخصتی کی تیاریاں، دوسری طرف روٹا ہوا سیاں۔ کیا ہوا تم ایسے کیوں بیٹھی ہو زویلا؟ چچی زویلا تحریم کو ایسے ہی لان میں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگی، وہ جو منہ لٹکائے ہوئے تھی۔ ہونا کیا ہے، آپ کا داماد مجھ سے روٹھا پڑا ہے۔ خیر مجھے بھی فرق نہیں پڑتا لیکن رخصتی ہے تو یہ تو ہونا انکار ہی کر دیے، نہ ہو کے انکار ہی کر دے۔ پہلا جملہ کہتے ہوئے چچی اس کی دو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی تو فوراً سے گڑبڑا کے بات بدل دی۔ ناراض کیوں ہے؟ چچی نے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا تو تحریم جانچتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ بس ایسے ہی، میں پہلے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی نہ، تو اب وہ نہیں کر رہے ہو؟ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے تحریم نے کہا اور باہر گیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں تو حساب برابر۔ چچی نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ ارے نہیں نا، آپ سمجھے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ایسا ان کا ناراض ہونا۔ میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سی ہوئی تو چچی کھلکھلا اٹھی۔ تو مناؤ نا اس کو۔ میں کیسے مناؤں؟ میری سنے تب نا۔ وہ منہ بنا کے بولی تو چچی نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ پاگل، اکیلے میں مناؤ اس کو، کہو تو آئیڈیاز دوں۔ چچی زو معنی سے بولی تو تحریم نے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ جس طرح آپ مجھے دیکھ رہی ہیں نا، مجھے ایسے مشورے نہیں چاہیے۔ پھر ان کی شرارت سمجھ کر وہ سرخ پڑتی ہوئی فوراً بولی تو وہ کہکا لگا اٹھی۔ پاگل، وہ ہنستی گئی۔ آج چاند رات ہے تو تھوڑے نئے انداز میں مناؤ اس کو۔ وہ آنکھ دبا کے بولی تو تحریم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ افطار کے بعد لڑکیوں نے شور سا مچایا کہ ہر طرف چاند رات کا چھت پر چڑھتی نعرے لگانے لگیں۔ ساتھ ہی علیم سے فرمائش کی کہ وہ ان کو باہر لے جائے تاکہ وہ تھوڑا گھوم پھر کر آئے۔ علیم مان گئے تو میران بھی ان کے ساتھ باہر نکلا۔ نگین اچھی خوبصورت مہندی لگا لیتی تھی۔ سب نے فیصلہ کیا کہ آج نگی کو گھیرنا ہے اور اس کو گھر سونے نہیں دینا جب تک ہلکی مہندی نہ لگ جائے۔ باہر نکلے تو رستے میں انہوں نے میران کو بہت تنگ کیا، کبھی کسی دکان پر رکواتی تو کبھی کسی۔ ابھی بھی وہ بھرپور ضد کی ایک اسٹال کے سامنے کھڑی گول گپے کھا رہی تھی جبکہ میران ان کے بڑے بڑے منہ کھلتے دیکھ رہا تھا۔ ویسے نزاکتیں چیک کرو ان کی، اور گول گپے کھاتے ہوئے ساری نزاکتیں سائڈ پہ کر کے بھینس جتنا منہ کھول لیتی ہیں۔ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا وہ ان کو گھور رہا تھا جو سڑے عام دانت بھی نکال رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ یہاں اتنا رش نہیں تھا ابھی، ورنہ وہ ان کو کبھی یہاں نہیں رکنے دیتا۔ میران رکو ذرا، مجھے ایک چیز لینی ہے۔ پھولوں کو لگا اسٹال دیکھتے تحریم زور سے چیخی تو اس کو تاکہ گاڑی روکی کیونکہ اب گھر جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ ان کی فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ 1 منٹ بس۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اتری اور ایک خوبصورت سا چھوٹا سا گلاب کے پھولوں کا گلدستہ لے آئی۔ یہ کیوں؟ عشرہ نے پوچھا تو وہ ہلکا سا نفی میں سر ہلا کے، لگتا ہے کسی کو منانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میران نے لطیف سی سرگوشی کی کیونکہ تحریم ساتھ ہی بیٹھی تھی تو آسانی سے سن پائی۔ پھر رکھ کر اسے کندھے پر ایک چپت رسید کی۔ عشرہ، جب تم اس سے ناراض ہونا تو ہفتہ نہ ماننا۔ وہ اس کے ساتھ ہی عشرہ کو بیچ میں گھسیٹا جس پر وہ سٹ پٹا اٹھی۔ اب گھر میں اس کے بھی رشتے کی بات چل چکی تھی۔ اس میں عشرہ کو کیوں پٹیاں پڑھا رہی ہیں وہ تڑپ کے بولا تو تحریم نے کندھے اچکائے۔ ریان کو بتاتا ہوں کیا کرتا ہے آپ کا علاج۔ وہ بھی دھمکی آمیز لہجے میں بولا تو اب کی بار تحریم بلش کر گئی۔ چاند راتی ہر طرف خوشیاں بھرے کہکے گونج رہے تھے۔ لڑکیاں لاؤنج میں بیٹھی کشن پھیلائے مہندی ہاتھ میں رنگ رہی تھیں اور یہ بڑی خواتین کل عید کے دن کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ جب باری باری مہندی لگوا چکے تھے تحریم اپنا بازو آگے کیے بیٹھی کہ جلدی سے بیٹھی تو نگین نے اتاہٹ بھرے انداز میں منہ پھیر لیا۔ کیا اب میری باری ہے؟ ایسے منہ کیوں بنا رہی ہو؟ وہ جتنی خوش تھی اس کے پاس آئی تھی ویسے ہی اس کی مسکراہٹ ماند پڑ گئی۔ آپ کی شادی ہے 2 دن بعد تو تب لگاؤں گی ورنہ رنگ خراب ہو جائے گا۔ وہ ہری جھنڈی دکھاتی ہوئی بولی تو تحریم کا چہرہ لٹک گیا۔ اتنے شوق سے آئی تھی وہ لگوانے، یہی تو اس کے شوق تھے، چوڑیاں، مہندی، بالیاں۔ میری عید مہندی کے بغیر کیسی ہوگی؟ وہ کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ پاس ہی اوپر صوفے پر بیٹھ کے منہ پھلا لیا کہ عشرہ اور نگین نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ ابھی وہ ہلکے سبز رنگ کے کرتے میں ملبوس تھی، بازوؤں کو انہی تک فولڈ کر رکھا تھا، مہندی لگ جائے، بالوں کو آج جوڑے میں قید کیا ہوا تھا، کانوں میں آج چھوٹی چھوٹی بالیاں موجود تھی۔ تبھی وہاں مہرو بھاگتی ہوئی آئی، اس کے ہاتھ میں مہندی تمائی کہ مجھے لگا دے۔ مہرو کو گود میں بٹھاتے اس نے چھوٹا سا پھول بنایا تو اس کا جائزہ لینے کے لیے مہرو نے دوسرے ہاتھ سے خراب بھی کر دیا۔ تحریم اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ مجھے سیدھے ہاتھ پر چھوٹا سا ڈیزائن بنا دو بس۔ 2 منٹ بعد تحریم پھر سے نیچے آتے بیٹھ گئی اور اپنی ہتھیلی کھول کے اس کے سامنے کی۔ ایک پل کو نگی نے اس کو گھورا، پھر دوسرے پل وہ سر ہلا کر اس کو لگانے لگی۔ ساتھ ہی وہ عشرہ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی کہ اس کو پتہ نہ چلا کہ نگی اس کے ہاتھ پہ کیا نقش و نگار بنا رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا؟ اپنے ہاتھ میں بڑا سا دیان کا نام دیکھتے وہ ہکلا کر پوچھنے لگی۔ مہندی ہے تحریم بی بی جی، چھوٹا سا ڈیزائن ایسے ہی بنتا ہے مجھ سے۔ وہ شانے بے نیازی سے کندھے اچکا کے بولی تو تحریم کی نظر ایک بار پھر اپنے ہاتھ کی طرف گئی جہاں دل بنا ہوا تھا اور اس میں خوبصورت
خوبصورتی سے انگلش کا نام دیان لکھا تھا۔ رگی نے پھر زبردستی اس کا دوسرا ہاتھ تھامتے ہوئے اس میں تحریم کا نام لکھ دیا۔ چلو اب یہ اچھی لگ رہی ہے، بہت تھینکس ٹو می۔ نگی اس کے دونوں ہاتھوں میں نام دیکھ کر محبت بھرے لہجے میں بولی تو تحریم ہوں کر کے اٹھی اور پھر صوفے پر جا بیٹھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ دیان کسی کام سے اپنے بابا کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا اور تحریم اسی کے انتظار میں تھی جب وہ گھر لوٹے۔ ابھی کسی کا سونے کا ارادہ لگ تو نہیں رہا تھا، ویسے ہی وہ خاموش بیزار صورت بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ مہندی سوکھتے ہی وہ اس کو ہونے کے بعد لاؤنج میں آتی اطلاع دینے کے بعد سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب باہر سے گاڑی رکنے کی آواز آئی، داخلی دروازہ سیڑھیوں سے اچھے سے نظر آتا تھا، اس نے وہیں سے کھڑے ہوتے دروازے کی جانب جھانک کر دیکھا تو ثاقب صاحب کی بات کرتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتا دیان اندر آ رہا تھا۔ ابھی وہ رف حلیے میں موجود تھا، ٹی شرٹ پہ جینز پہنے، ہاتھ میں موبائل تھامے ایک نظر لاؤنج میں بیٹھی عوام کو دیکھا۔ تحریم وہاں نہیں تھی۔ سر جھٹکتا وہ اپنے روم میں جانے کا ارادہ کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا جب تحریم بجلی کی اسپیڈ سے اوپر چڑھتی کمرے میں جا بند ہوئی۔ گہرا سناٹا، ہر طرف سکوت چھایا ہوا تھا۔ نیچے والے پورشن کی لائٹ ساری بند تھی، سیڑھیوں پہ ہلکی سی روشنی واضح ہو رہی تھی جس نے ہلکی ہلکی اپنی کرنیں پھیلائی ہوئی تھی۔ ارد گرد ننگے پاؤں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ ارد گرد کا جائزہ لیتی ہوئی وہ آہستہ سے اس کے کمرے کے باہر کھڑی ہوئی سہمے ہوئے دل سے ہاتھ رکھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک نظر اطراف میں دوڑاتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھے اور دروازہ بند کیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر تقریباً اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ دل تھا کہ جیسے پسلیوں سے باہر آ رہا تھا، لیکن ہمت کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ ایک ہاتھ میں وہی سرخ گلاب کے بوکے تھا جبکہ دوسرے کو جگانا ایک بڑا محاذ لگ رہا تھا۔ بوکے کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کو تھوڑا قریب جھکی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چچی نے بھی عجیب مشورہ دیا تھا اس کو اکیلے میں منائے۔ وہ اکیلے میں یہی مل سکتا تھا، ورنہ وہ سب کے ساتھ اکثر لاؤنج میں پایا جاتا تھا۔ بات سنے، پکار ایسے رہی تھی جیسے کے سامنے اٹھ کر بیٹھا ہوا اور وہ ایک پکار پہ ہی لبیک کہتا۔ سنے ذرا، وہ بال جھکنے کی وجہ سے آگے کو کر گئے تھے۔ ایک ہاتھ سے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ جھنجھلا کر بولی، دیان۔ کندھے کو ہلکے سے ہلاتے ہوئے پکارنے لگی۔ اب کی بار وہ کسمسا کر کروٹ بدل کے سامنے موجود ہستی کو دیکھنے لگا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ اس کے ہوش میں آنے پہ وہ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بولی تو دیان حواسوں میں آتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ویٹ۔ وہ اس کو ایک لفظ کہتا ہوا باتھ روم میں گیا اور اپنے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مار رہا تھا۔ تولیے سے چہرہ خشک کر کے وہ باتھ سے واپس آیا اور کمرے کی لائٹس آن کی۔ تحریم نے اب دیکھا کہ وہ ٹراؤزر اور بنا بازو والی شرٹ میں تھا۔ دفتر اس کو ڈھیروں شرم نہ آن گرا۔ ہاں جی بولو۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہی اس نے تحریم کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے اپنی طرف کھینچ کر ساتھ ہی قریب بٹھا لیا۔ اس کی حرکت پر وہ سٹ پٹا اٹھی۔ ایک تو پہلے دل کو مناتے یہاں اس کے کمرے میں موجود تھی رات کے پہر، اور اوپر سے اس کی حرکت۔ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی طرف دیکھتے اس نے آہستہ آواز میں پوچھا تو دیان نے اس کو گہری نظروں سے دیکھا جو اسی ہلکے سبز رنگ کے سوٹ میں تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ شانوں پر پھیلایا ہوا تھا جبکہ بال کھلے تھے۔ کرتا تو ہوں بات، اور کیسے کروں؟ اس کا لہجہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ نہیں، آپ ناراض ہیں مجھ سے اور مان بھی نہیں رہے پھر؟ وہ بے بسی سے بولی تو دیان نے سمجھ کر سر ہلایا۔ تم نے منایا بھی تو نہیں مجھے؟ اس کا لہجہ خفگی لیے ہوا تھا۔ تحریم نے اس الزام پر تڑپ کر اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر موجود نہیں تھا۔ اتنی بار تو آپ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن آپ سنتے ہی نہیں۔ اس کی وضاحت دینی چاہیے لیکن دیان کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اچھا تو اب منانے آئی ہو؟ دیان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے تصدیق چاہی۔ تحریم نے بنا دیکھے دکھی انداز میں سر ہلاتا اس بات میں ہلایا۔ چلو مناؤ۔ وہ اس کی طرف رخ کیے ہوئے بولا۔ آپ مان جائیں نا، دیکھیں میں آپ کو منانے آئی ہوں۔ دیان کے کہنے پر وہ سر ہلاتی ہوئی معصومیت سے نظر جھکا کے بولی تو دیان نے اس کے جھکے سر کو گھورا۔ اپنی بات کہہ کر تحریم نے ڈبڈبائی نظریں دیان کی طرف اٹھائیں۔ اب وہ دیان کو بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ بس ایسے مناؤ گی؟ وہ حیرت کی زیادتی سے بولا تو تحریم کنفیوز ہوئی اور اب وہ کیسے منائے؟ اتنی رات کو اس کے کمرے میں آ تو گئی تھی اور کیسے؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ کیسی لڑکی ہو شوہر کو منانا نہیں آتا؟ افسوس۔ دیان اس کی عقل پر ماتم کرتا ہوا بولا تو مزید الجھی۔ اب ایسی کون سے طریقے تھے جو اس کو نہیں معلوم تھے؟ کبھی تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے بناتے ہیں۔ ابھی تو تم اپنی جان پر اتنا رسک لیے میرے روم میں آ گئی ہو تو اپنی
میں اپنی ناراضگی ختم کر دیتا ہوں. دیان ٹھنڈی آہ بھرتا ہوا احسان کرنے والے انداز میں بولا تو تحریم کے دل میں جیسے بوجھ اتر گیا. چلو مان گیا, اب وہ خوشی خوشی آرام سے عید منا سکتی تھی. تھینکس, اب میں چلتی ہوں. وہ مسرور سے لہجے میں بول کر اٹھنے لگی تو دیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود پر گرایا, جس پر وہ بوکھلا اٹھی. اتنی جلدی کیا ہے, آ گئی ہو تو مجھ سے شکریہ وصول کرتی جاؤ مجھے منانے کا. اس کے چہرے کے بالوں کو لٹے کے پیچھے کرتے ہوئے شریر لہجے میں بولا تو تحریم کی سٹی گم ہوئی. نہیں, مجھے جانے دیں, کسی کو پتہ چل جائے گا. اس کی نظروں سے غائب ہوتی دور ہونے لگی, لیکن اس نے ایسا کرنے سے باز رکھا. اتنی رات کو یہاں آنے کا مشورہ کس نے دیا تھا تمہیں؟ بہت نیک مشورہ تھا. اس کے رخسار پر ہلکا سا بوسہ دیتے وہ مدھم لہجے میں بولا تو تحریم کی دھڑکن اس کے لمس پر ساکت ہوئی. دیان ہٹے پیچھے, وہ مزید کوئی جسارت کر کے اس کی جان خوش کرتا. تحریم مچلتی اس کے حصار سے نکلی. اس کی سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے دیان نے بے سختہ ہی کہکا لگا اٹھا. یہ پھول تم لائی ہو؟ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے بوکے کی طرف گئی. تحریم نے سر ہلایا تو دیان کے لبوں پر مسکراہٹ گہری مچلنے لگی. اب اس کا بھی شکریہ ادا کرنا بنتا ہے میرا, ہے نا؟ وہ اس کی شرارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دو معنی سے بولا تو تحریم کو جیسے اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی. اس کی بات سنتے ساکت ہوئی اور وہاں سے کھسکنے کی کرنے لگی. بس میں جا رہی ہوں, بہت شکریہ, پھر کبھی شکریہ ادا کر لیجیے گا. اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی تو دیان نے آہستہ سے اس کا پیچھا آیا. تحریم جیسے ہی دروازہ کھل کر باہر نکلی, دونوں کھڑے دو عجوبوں کو دیکھتے ڈرتی ہوئی ہلکی سی چیخ مارتے والے کمرے میں جانے لگی. جب دروازے کے پاس کھڑے دیان سے ٹکرائی. تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیان نے میران اور گڈو کو دیکھتے ہوئے پوچھا, جو مزے سے دیوار کے سارے ٹیک لگائے کھڑے تھے. ہمیں لگا تھا کہ یہاں ڈاکہ پڑے گا, لیکن یہ تو خود ڈاکہ ڈال آئی. میران نے تحریم کو دیکھتے ہوئے لفظوں پر زور دے کر طنزیہ کہا تو تحریم حفیف سی مہلتی سر جھکا گئی. اب نمٹنا بھی ایک مرحلہ تھا. کل کا ڈریس دینے آئی تھی, مجھے دے دیا, اب اپنے روم میں جا رہی تھی. ہٹو پیچھے. دیان نے تحریم کی سال لیٹتے ہوئے جان خلاصی کروانی چاہیے, لیکن میران اتنی جلدی اس کو چھوڑنے کا موڈ نہیں تھا. کل کا ڈریس, وہ بھی اس ٹائم؟ میران نے آنکھیں بڑی کرتے حیرانگی سے پوچھا. ڈریس دینے آئی تھی تو یہ گالوں پر لال لال کیا کہتے ہیں ان کو گڈو, وہ کیوں لگا ہوا ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں گڈو سے مخاطب ہوا تو گڈو سر ہلاتا اس کو انفارمیشن دینے لگا. بلش آن میران بھائی, بلش آن, گڈو نے سنجیدگی سے کہا تو میران کی آنکھیں چمکی. دیکھا, ساری لڑکیوں والی چیزوں کا پتہ ہے اس کو. خیر وہی بلش آن, وہ کیوں لگا ہوا ان کے گالوں پہ؟ میران کی تفتیشی انداز پر پوچھنے پہ بے ساختہ ہی تحریم کا ہاتھ اپنے رخساروں پر گیا, جبکہ ایک خبیر بری نگاہ دیان کی طرف اٹھائی. میرو بکواس نہ کرو, تحریم کو راستہ دو. دیان اب کی بار سخت لہجے میں اپناتا ہوا بولا تو میران اور گڈو کا کہکا بے ساختہ تھا. دیکھ رہے ہو گڈو, لوگ اب ایسے ملاقاتیں کرتے ہیں چھپ چھپ کے. میران گڈو کی گردن کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے مزے سے بولا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے شرافت سے کمرے کی جانب چل دیا. ان کے جانے کے بعد تحریم نے حفیظ سی نظر دیان پر ڈالی اور پھر وہ اپنی کمرے میں جانے لگی تھی کہ دیان نے اس کی کلائی پکڑنی چاہیے. ہرگز نہیں. اس کی ارادہ سمجھتے ہوئے وہ بدک کے بولی دور ہوئی اور کمرے میں جا کر بند ہوئی, جس پر دیان بالوں میں ہاتھ پھرتا رہ گیا. ناراض تو وہ پہلے بھی نہیں, تو بس اس کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ غلط کر رہی ہے. اس سے ٹھیک سے بات نہ کر کے وہ تو انتظار میں تھا کہ کب وہ اس کو منانے آئے, اور جب وہ آ گئی تھی سب باتیں پس پس ڈالتے اس نے بھی دوستی کو محبت کے زیادہ بڑھا دیا تھا. محبت کمبخت چیز ہی ایسی ہے, نہ آگے دیکھتی ہے نہ پیچھے, بس درمیان میں کھڑا محبوب نظر آتا, سادگی میں بھی قیامت ڈھاتا ہوا. دیان لبوں پر گہرا تبسم بکھیرے بیڈ پر چیت لیٹا تحریم کو سوچنے لگا. اس کے رخساروں کی گہری ہوئی سرخی اس کو مزید جسارت کرنے پر اکساتی. اس کی آنکھوں کی معصوم التجا. ہائے تحریم, ملتے ہیں صبح عید پہ. پھر فرصت سے وہ ٹھنڈی آہ بھرتا رہ گیا. وہ بڑبڑاتا ہوا واپس پہلے والی پوزیشن میں گر گیا. خوبصورت آغاز, چڑیوں کی چہچہاہٹ, آواز اس میں تحریم کی چیخوں پہ گھر بیزار سا. آپ کو معلوم ہے مجھے رات کو میل آئی تھی, میں نے ٹاپ کیا گرافکس کے ٹیسٹ میں. میں کتنی خوش ہوں. وہ ہر گزرتے انسان کو پکڑتی ہو چمکتی آنکھوں سے جوش بھرے چہرے سے بتا رہی تھی. پہلی بار بتانے پر تو وہ سب خوش ہوئے, لیکن جب وہ مسلسل ایک ہی راگ الاپے جائے تو سب بیزار ہو چلے تھے. بس کر دیں تحریم بی بی, میری انسٹا فیملی بھی بیزار ہو گئی ہے آپ کی چیخو پکار سے. کب سے ایک ہی جملہ, تیار شیار نگی پھولوں کے
پھپھو کے کمرے سے نکلی تو ساتھ ہی تحریم کو لتاڑا، ارے واہ نگی اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ اشنا بھی ابھی تیاری مکمل کرتے ہوئے وہاں آئی اور اس کو دیکھتے ہوئے سر ہلاتی ہوئی بولی۔ پستہ رنگ کے خوبصورت فراک میں اشنا اپنے بالوں کو کھولے مکمل تیار تھی، ہاتھوں پر گہری مہندی کا رنگ خوبصورت لگ رہا تھا۔ نگی بھی مہرون شیڈ کی خوبصورت لباس میں ملبوس تھی، ساتھ ہی لبوں پر مہرون رنگ چڑھایا ہوا تھا۔ پراندہ آگے کی طرف آج بھی گھوم رہا تھا، میری بھی بناؤ اچھے سے۔ نگی تصویریں بنانا دیکھ اشنا بھی آگے آئی اور جب وہ موبائل لے کر سائٹ پر ہوئی، پہلے میں جی ذرا برہان جی کو بھیج دوں، صبح صبح پیغام آیا تھا۔ پر خوبصورت رنگ لیے وہ کچھ شرمائے ہوئے بولی تو تحریم جو صوفے پر چڑھی ہوئی تھی اچانک ہی ہوٹنگ کرنا شروع ہو گئی۔ یہ کیا نحوست پھیلائی ہوئی ہے تم نے، تیار کیوں نہیں ہوئی ہے؟ سب آتے ہوں گے نماز پڑھ کے، کیا سوچے گا دیان؟ جاؤ جا کے تیار ہو تم۔ تبھی عارفہ امی پہنچی اور تحریم کو ایسے ہی بے پرواہ حلیے میں دیکھے اس کی سب کے سامنے کلاس لے لی۔ جا رہی ہوں منہ بنا کے اٹھی اور آنکھیں گھماتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ 5 منٹ میں سب مرد حضرات عید کی نماز پڑھ کر گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ سب لاؤنج میں بیٹھے ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے تھے۔ زویلا چچی، زویلا، عارفہ امی تیار شیار شیر خورما پلیٹوں میں سجائے سب کو پیش کر رہی تھی۔ آج شام کو دیان کی فیملی میں اپنے گھر شفٹ ہونا تھا اور سب نے انہی کے ساتھ وہاں جانا تھا۔ ایک پرلطف شام کو انجوائے کرنے تحریم کی طرح نعیم صاحب اپنی بیٹی کو نہ پاتے ہوئے سوال کیا۔ اس سوال پر دیان کی بے چین نظریں بھی عارفہ امی کی طرف اٹھی۔ اس کے دل کا سوال جو کیا گیا تھا، آنکھیں اس کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ یہاں نہیں تھی۔ وہ سر جھاڑ منہ پھاڑ ایسے ہی گھوم رہی تھی، بھیجا ہے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ عارفہ امی نعیم صاحب کو بتاتے بولی تو وہ ان سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عید مبارک بابا۔ تبھی وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے بھاگتی ہوئی ان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھی اور سینے سے لگی۔ آپ کی بیٹی نے ٹاپ کیا ہے ٹیسٹ میں، اب تیار رہے مجھے کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلانے کے لیے۔ بنا کوئی ادھر ادھر کی بات کیے سب سے پہلے ہی خبر یہی سنائی۔ واقعی تو خوشی کی بات ہوئی، ہماری گڑیا نے ٹاپ کیا، اور اب ایڈمیشن کی بات آپ دیان صاحب سے کریں۔ اس کی کامیابی پر خوش ہوتے ہوئے تھے اور محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے آخر میں شرارت سے بولے تو تحریم کی نظر دیان کی جانب اٹھی۔ سفید سوٹ میں وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ پہلی بار اس کو شلوار سوٹ میں دیکھ رہی تھی، وہ واقعی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ دیان کی نظریں خود پہ پاتے اپنی نظروں کا رخ موڑ گئی اور گہرا مسکرا دی۔ آف وائٹ کلر کے خوبصورت سوٹ پر مہرون رنگ کا بھاری خوبصورت دوپٹہ، کانوں میں بڑی بڑی چاند بالیاں، ہونٹوں پر سرخی پہرا، صحیح معنوں میں وہ دیان کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ تحریم سب کا احساس کرتی ہوئی اٹھی اور باری باری سب کو عید مبارک ملنے لگی۔ پہلے وہ ثاقب صاحب کے پاس گئی، جھک کر پیار لیا، پھر علیم کے پاس جاتے ہاتھ آگے کرتے اترا کر عید مبارک کہا۔ انہوں نے ہنس کر اس کو ساتھ لگایا اور کامیابی کی مبارکباد دی۔ میران کی جانب آئی تو میران ان کے سب کے ساتھ ہی کھڑا ہوا، وائٹ سوٹ میں، وہ بھی اپنے بھائی کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے کھڑے ہونے پر تحریم ناسمجھی سے دیکھنے لگی تو وہ تو عید مل رہی تھی۔ عید مبارک بھابھی، میران خوشی سے کہتا ہوا اپنے بازو کھولے آگے بڑھا اور گلے لگانا چاہا کہ سب کے سامنے اس کی حرکت پر تحریم بری طرح جھپ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ تحریم کو اپنے اسٹائل میں عیدی ملتا، دیان آگے آ گیا اور تحریم کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ میران، دیان نے لہجے میں واضح تنبیہ دی، جبکہ سب ہنس دیے۔ میران منہ بناتا ہوا تحریم کے آگے ہاتھ کر گیا، ایسے ہی مل لیں۔ اپنے چھوٹے بھائی کی حرکت پہ وہ جھپی تھی اور اب بڑے بھائی کے مظاہرے پر وہ شرم کے مارے سرخ پڑی تھی۔ جس نے ابھی اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا تھا، تحریم نے نامحسوس انداز میں اس کو بازو ہٹایا اور میران کا ہاتھ تھاما۔ لاؤ میری عیدی، میران سے فرمائش کی گئی، جس پر اس نے آئیبرو اچکائے۔ کس خوشی میں وہ پل میں سنجیدہ ہوا تو سب لڑکیاں ہنس دیں۔ اب دیکھنا ان کو دورہ پڑتا۔ گڈو نے پیچھے سے تڑکا لگایا تو ایک بار پھر محفل زعفران ہوئی۔ دیان ایک کال کا کہتا باہر لان کی طرف چلا گیا۔ رشتے میں آپ بڑی ہیں، آپ نکالے اپنے شوہر سے، نکلوا کے دیں ہمیں بھی۔ میران واپس صوفے پہ پھیل کر بیٹھتا ہوا بولا اور ہنستی اشنا کی نظروں کے حصار میں رکھتے اس نے دیکھنے پر ایک آنکھ دبا گیا جس پر اس نے گھورا۔ کنجوس میران کو نام سے نوازتی ہوئی سب نے باری باری اپنی عیدی لی۔ سب سے مرد حضرات ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے اور میران انہیں لڑکیوں میں بیٹھا ان کے تانے سننے لگا۔ جو عیدی نہ دینے پر تھے وہ ابھی بے نیاز سے ایسے ہی بیٹھا تھا۔ علیم روم میں باہر نکلے تو زویلا چچی کو دیکھ کر رک گئے، پھر قریب آتے اسے کان میں کوئی سرگوشی کی جس پر شرمیلی سی مسکان نے ان کے لبوں کا احاطہ کیا۔ یہ منظر دیکھتے ینگ پارٹی نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہوٹنگ شروع کر دی، ساتھ ہی ان کو چھیڑنے کا کام سر انجام دینے لگے۔ زویلا چچی ان کی معنی خیز نظروں سے بچتی ہوئی کچن میں جا گھسی۔ جوانی کے دن یاد آ گئے ہوں گے کیوں بھائی؟ میران نے شرارت سے کہا تو علیم کھل کر ہنسا۔ بوڑھے ہم ابھی بھی نہیں ہوئے، جوان ہی ہیں۔
وہ آنکھ دبا کر بولے تو ایک بار سب نے دولا چچی کو پکارتے چھیڑا تو جس پر وہ خفگی سے گھور کر رہ گئی۔ سب سے نظریں بچاتی ہوئی تحریم باہر دیان کے کمرے دیکھنے آئی جو کال سننے نکلا ہوا تھا۔ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی دروازے کے باہر کھڑی ہوئی، ایک تیرانہ نگاہ لان میں ڈالی لیکن وہ نظر نہ آیا۔ باہر آتے وہ لان کے دوسرے حصے کی جانب گئی جہاں وہ فون کان سے لگائے کھڑا مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ گہرا مسکراتا موبائل فون بند کرنے لگا۔ ہنی میں بعد میں تم سے بات کرتا ہوں، ہاں ابھی بھابھی سے بھی کر لینا، پہلے میں کروں ذرا، وہ کہتا ہوا کال کٹ گیا اور موبائل پاکٹ میں ڈالے اس کی طرف بڑھا۔ تحریم کو ایک پل کو لگا کہ وہ یہاں اکیلے آتے غلطی کر دی کیونکہ وہ اسحاق بھری نظروں سے اس کا بھرپور جائزہ لے رہا تھا۔ تحریم اسے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی تو دیان نے یہ فاصلہ بھی مٹاتے اس کا ہاتھ تھاما اپنی طرف کھینچا جو بالکل اس کے ساتھ آ لگی۔ اس افتاد کے لیے وہ تیار نہ تھی، تبھی گھبرا گئی۔ مجھ سے عید نہیں ملوگی، گمبھیر لہجے میں اپنائیت بھرا شکوہ کیا گیا۔ تحریم نے نگاہ اٹھاتے اس کے چہرے کو دیکھا جو مہو سے اسی کو تک رہا تھا، ملنے لگی تھی لیکن آپ باہر آ گئے۔ اس کے سینے پر ہاتھ دھرے وہ مدھم لہجے میں بولتی دیان کو بہت پیاری لگی کہ اس بے ساختگی اس کا اظہار کرنے کو جھکا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم باہر کھڑے ہیں۔ اپنے ماتھے پر اس کا لمس محسوس کرتے گھبرائے ہوئے اس نے ٹوک دیا کیونکہ اظہار کے معاملے میں وہ باقی بے باک طبیعت رکھتا تھا۔ عیدی بھی نہ ملوں، اب تم تو مل نہیں رہی، وہ خفگی لیے بولا تو تحریم کھلکھلا اٹھی۔ تو یہ کیا ہے؟ تحریم اپنی پوزیشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی جو اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ نہ تم نے لفظوں سے عید مبارک کہا اور نہ ہی کسی عمل سے۔ وہ ابھی بھی کندھے اچکاتا ہوا بولا تو تحریم نے گھورا عید مبارک اس کی آنکھوں میں دیکھے ہوئے وہ بالکل آہستہ سے بولی تو اس کی اب کی بار اس کے احتجاج کو خاطر میں لائے بغیر وہ بے باک جسارت کر گیا کہ وہ کانپ کر رہ گئی۔ اس کی منمنائی پر خیر مبارک۔ اس کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ دیکھتے وہ محبوط ہوا تھا، ساتھ ہی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کچھ نکالا۔ تحریم کے کانوں میں موجود بالیاں اتارتے ہوئے ہاتھ میں موجود خوبصورت سی سونے کی بالیاں پہنانے لگا۔ یہ وہی ڈیزائن تھا جو ایک بار تحریم نے اس کے ساتھ ٹکراتے ہوئے بالی گراتی تھی۔ یہ تمہاری والی بالی کا ڈیزائن کاپی کیا، مجھے یہ زیادہ پسند آئی تھی۔ اس کے کان کی زینت بناتے ہوئے اس کے بالوں پر آہستہ سے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تمہاری خوبصورت چاند بالیاں۔ کچھ یاد آنے پہ دیان بولا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے ویسے ہی ایک بات بتاؤ جیسے جاننا چاہا تمہیں کیوں لگا کہ میں لڑکی سے بات کرتا ہوں؟ 1-2 بار دیان نے ذہن میں آیا تھا کہ وہ پوچھے لیکن بھول جاتا تھا، اب یاد آیا تو پوچھ بیٹھا۔ وہ آپ اتنے پیار سے بات کرتے تھے تو مجھے لگا لڑکی ہے، اور اکثر آپ اردو میں بات کرتے بھی نہیں تھے تو مجھے لگا پیار بھرے جملے آپ لڑکی کو ہی بول رہے ہیں۔ وہ اپنی سوچ میں تھوڑی شرمندہ سی ہوئی اور دیان کھل کر ہنس دیا۔ اتنا قریب اس کے ہنسی کو دیکھتے ہوئے تحریم بھی مسکرانے لگی۔ محبت کی کوپل جو کھلی تھی اب کلیوں کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ بدگمانی کے بادل کب سے ختم ہو چکے تھے، ننھی پتیاں پھیلی ہوئی دل میں نئے جذبات پیدا کر گئی تھیں۔ اس کی ہنسی کی گونج میں تحریم کو فضا میں مہکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہوا کے ہلکے ہلکے تھپیڑے اس کے بالوں سے کھیل رہے تھے۔ مقابل اس کو اپنے شہر سے آزاد کرنے سے انکاری تھا۔ پرسوں کے لیے تفصیلی ملاقات رکھتے ہیں، ابھی کے لیے پھر سے عید مبارک۔ اسے کان میں لطیف سی زومعنی سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو تحریم کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ بے ساختہ ہی اس نے فاصلہ بڑھانا چاہا تبھی پیچھے سے آواز سنتے ہوئے وہ ہڑبڑا کر فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ ہمیں اندر باتوں میں لگا کہ یہاں عید ملن ہو رہی ہے۔ میران کی خفگی بھری بھرپور لہجہ تحریم شرم سے دھوری ہوئی تھی جبکہ باقی ینگ پارٹی بھی اس کی شرارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر دیان کو گھوریوں سے نوازتا اپنے دامن بچا گیا جبکہ تحریم اس کی باتوں میں پھنس کر رہ گئی۔ نگی تو باقاعدہ اپنے موبائل آن کرتے ساتھ یہ اسٹوریز لگاتی گئی، آپ لوگوں کا کپل سب کو اتنا پسند ہے، مجھے تو کبھی کبھی اپنا منگیتر برہان بھول جاتا۔ نگی ہنس ہنس اپنے موبائل سب کے سامنے کرتی ہوں ان دونوں کی کھینچی ہوئی فوٹو دکھاتے ہوئے بولی جس میں تحریم دیان کے حصار میں کھڑی تھی لیکن اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نگی کی بچی کو دکھانے والی پک تھی۔ شرم و غصے سے سرخ پڑتی ہوئی وہ نگی پر چڑھ دوڑی جو اپنے بچاؤ کو بھاگی تھی۔ پیچھے سبھی کہکا لگا اٹھے۔ ہیلو جی، میران نے اشنا کو آنکھ دبا کے کہا تو وہ تھپڑ کا اشارہ کرنے لگی جس پر وہ لوفروں کی طرح پیچھے گرنے کو ہوا کہ گڈو نے تھام لیا۔ یہ میری چھوٹی بیوی ہمیشہ مجھے سنبھال لیتی ہے مجھے۔ گڈو نے پکڑنے پر وہ جان لٹاتی نظروں سے گڈو کو دیکھنے لگا جو کانوں کو ہاتھ لگا گیا تھا۔ خوشیوں سے بھرا ہوا دن جلوہ گر تھا اور سب کی کھلکھلاہٹوں سے مہکا تھا۔